صفحہ نمبر 45 جاری۔ سوال: شہادتوں سے واضح کیجیے کہ بائبل اصلی حالت میں محفوظ نہیں۔ جواب: نمبر 1، 17 کتب ایسی ہیں جو کسی زمانے میں موجود تھیں، اب ناپید ہیں، مگر ان کے حوالہ جات عہد نامہ عتیق میں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 46۔ نمبر 2، ان کتب کے علاوہ کچھ چند اور کتب معدوم ہو چکی ہیں جن کا اعتراف مسیحی علماء کو ہے۔ چنانچہ ہیمفورڈ اپنی کتاب سوالات میں رقم طراز ہیں۔ یہ کتابیں جن میں حضرت مسیح علیہ السلام کو ناصری کہا گیا ہے نیست و نابود ہو گئی ہیں۔ اس لیے جو کتابیں نبیوں کی اب موجود ہیں ان میں کسی میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری نہیں لکھا گیا۔ نمبر 3، بعض ایسی کتب ہیں جو عہد عتیق میں داخل تھیں لیکن اب اس کو جعلی قرار دے دیا گیا ہے اور بائبل سے خارج کر دی گئی ہیں۔ یہ سب کتب موجود ہیں، یونانی رومی کلیسا کے نزدیک مقدس ہیں اور بعض کی اب تک تلاوت کی جاتی ہے، لیکن پروٹسٹنٹ کلیسا نے ان کو عہد عتیق سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں سے بعض کتب حقیقتاً جعلی ہیں۔ جب یہود کے فرقوں میں باہمی مناظروں اور مباحثوں کا بازار گرم ہوا تو مناظرین نے اپنا مدعا کے مطابق تصنیف کر کے ان انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ نمبر 4، بائبل میں بے شمار متضاد باتیں پائی جاتی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ بائبل اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں۔ تحریف بائبل کے متعلق مسیحی علماء کے بیانات بیرونی اندرونی شہادت سے یہ امر پایا ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ بائبل تحریف و تبدیل سے پاک نہیں۔ مسیحی محققین کو یہ بات معلوم ہے کہ بائبل کے نسخوں میں تحریف ہوتی رہی ہے۔ چند مسیحی علماء کی آراء درج کی جاتی ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہے، اور جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ 4 صدی کے درمیان میں بائبل کا لاطینی نسخہ نہایت ہی پراگندہ حالت میں تھا۔ یہ مضامین کی پراگندگی یونانی سے مقابلے کی وجہ سے اور لاطینی اصطلاحوں کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی، اور یہ اختلافات قائم ہیں جب تک کہ پرانے لاطینی نسخہ کی جگہ جیروم کا اصلاح شدہ نسخہ عیسائیوں میں رائج کر دیا گیا۔ جوتش انسائکلوپیڈیا میں ہے، اگرچہ اسفار موسیٰ خود حضرت موسیٰ کی تصنیف بتائی جاتی ہے، لیکن جدید تحقیق کی روح سے ان کے قریب 28 ماخذ تسلیم کیے گئے ہیں۔ پادری ڈمیلو کتاب گنتی کی تفسیر میں لکھتا ہے، 5 کتابیں جو اسفار خمسہ موسیٰ سے منسوب ہیں کسی اور شخص نے لکھ کر موسیٰ سے منسوب کی۔ صفحہ نمبر 47۔ پال لکھتا ہے، عہد نامہ عتیق یا جدید سائنٹیفک اصطلاح میں خدا کے الفاظ نہیں، لیکن یہ تو صرف اس انسانی کوشش کا ریکارڈ ہے جو خدا تک پہنچنے کے لیے کی گئی ہیں۔ اس لیے یہ خدا کی طرف سے انکشافات ہیں، خدا کی وحی نہیں۔ مشہور کتاب روحوں کو آزماؤں پر لکھا ہے، در حقیقت تاریخوں کی صحت، تاریخی تفصیلات اور سائنس کے اصول اور نظریات سے مقدس بائبل میں غلطیاں، متضاد بیانات اور نامکمل علم پایا جاتا ہے۔ یہ غلطیاں زیادہ اہم مسائل جیسے خدا کا ذہن اور خدا کی مرضی وغیرہ میں بھی نظر آتی ہیں۔ پادری ڈاکٹر جے پیرسن اسمتھ صاحب ڈی اپنی کتاب بائبل کا الہام میں لکھتا ہے، ہمیشہ اس بات کو اس امر کے ماننے کے لیے رضامند اور تیار رہنا چاہیے کہ لوگ بھی دیندار اور راستی پسند ہیں، ان کے دل میں بھی خدا اور بائبل کی نسبت ایسی ہی عزت اور لحاظ جاگزین ہے۔ ہمیں ہرگز لوگوں کی دینداری اور دیانتداری کے متعلق بیجا شبہات کو جگہ نہیں دینی چاہیے، نہ ہی ان کی نسبت طرح طرح کی بدظنیاں پیدا کرنی چاہیے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ اس قسم کے مسائل کی تاکید کرتے ہیں کہ موسیٰ نے توریت کی پانچوں کتابیں تمام و کمال تصنیف نہیں کی، اور پاک نوشتوں میں ہمارے خیال کی نسبت زیادہ تر انسانی عنصر کو داخل ہے۔ پھر لکھتے ہیں، بائبل آسمان پر سے بنائی گئی نہیں گری، اور نہ وہ جیسا کہ پرانے اور طلائی نسخوں میں تصویریں کھنچی ہوئی نظر آتی ہے۔
طلائی نسخوں سے جنہیں فرشتے لیے بیٹھے ہیں نقل کی گئی ہے، ایسے آدمیوں نے لکھا ہے۔ البتہ یہ سچ ہے کہ وہ آدمی خدا کی طرف سے کلہم ہوتے ہیں، مگر وہ بھی تو انسانی دل اور انسانی کمزوریاں اور انسانی حیات رکھنے والے آدمی تھے، اور یہ بالکل طبعی طور پر لکھی گئی ہیں جس طرح ہم لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ دل و دماغ کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے، اس قسم کا دعویٰ مقدس کتاب میں نہیں کیا گیا۔ لکھنے والے کبھی اس بات کی دعوے دار نہیں ہوتے کہ ان کی کتاب غلطی سے مبرا ہے۔ سلاطین اور تواریخ کی کتابوں کے صفحہ نمبر 48۔ مصنف کے ایک ہی واقعے کے متوازی تاریخیں لکھتے ہیں جو تفصیلی امور میں ایک دوسرے سے ہرگز اتفاق نہیں کرتی، اور بعض اوقات ایسے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں جنہیں باہم تطبیق کی دنیا امکان سے باہر ہے۔ تاہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل میں انسانی عنصر موجود ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 48 جاری۔ سوال: تورات پر نازل ہونے والی بربادیوں اور اس میں تحریف و بگاڑ کی دیگر وجوہات بیان کریں۔ جواب: تمام مسیحی علماء اس بات کا اتفاق ہے کہ تورات 1500 برس قبل مسیح میں لکھی گئی۔ پہلے وہ ایک جدل میں مدون ہوئی، لیکن مسیحی علماء کے نزدیک بیشتر علماء نے 274 کاف میم تورات کو عبرانی زبان سے یونانی زبان میں منتقل کیا تو ایک کتاب کو 5 مختلف کتابوں میں تقسیم کر دیا گیا: پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا۔ تورات پر متعدد بار آسمانی آفتیں نازل ہوئیں، جس کی وجہ سے کئی بار یہ کتاب گم ہو گئی اور کئی بار لکھی گئی۔ پہلی بربادی: پہلی گمشدگی 698 کاف میم بادشاہ یہودیہ کے عہد میں ہوئی۔ تقریباً 95 برس کی گمشدگی کے بعد 624 کاف میم میں بادشاہ یوسیہ کے عہد میں کاہنوں کے سردار خلقیہ نے اعلان کیا کہ اس نے ہیکل یروشلم میں تورات پائی ہے۔ جس پر وقت کے بادشاہ نے اس کتاب کو پڑھوایا تو گھبرا کر اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ جب سردار نے اس کے دوبارہ مل جانے کا اعلان کیا، اس وقت یہود میں کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں تھا جو حتمی طور پر اس امر کی تصدیق کرتا کہ حاصل شدہ کتاب تورات ہی ہے۔ اس دوران نہ تو لکھنے کا رواج تھا کہ یہ خیال کیا جائے کہ کئی نسخوں میں سے ایک نسخہ سردار کو مل گیا ہے۔ ہیکل میں تورات کا ایک نسخہ تھا جسے 7 سال بعد پڑھا جاتا، اس لیے اس کی اشاعت عام نہ تھی۔ جو نسخہ ہیکل میں موجود تھا وہ اس کی تباہی کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ ان حالات و واقعات میں یہ امر اطمینان بخش نہیں ہے کہ سردار نے جو کتاب پیش کی تھی وہ حقیقتاً تورات ہی تھی۔ عیسائی علماء اس امر کا جواب دینے سے خاموش ہیں کہ 76 برس یا 300 برس بعد خلقیہ کو ہیکل سے تورات کیسے مل گئی؟ دوسری تباہی: تقریباً 600 برس قبل مسیح میں
بخت نصر بابل کے بادشاہ نے سلطنت یہود پر حملہ کیا اور بے رحمی سے یہودیوں کو قتل کیا۔ جو باقی بچے ان کو قیدی بنا کر بابل میں لے گیا، وہ 70 برس اسیر رہے۔ سردار خلقیہ کی پیش کردہ توریت کا نسخہ ہیکل میں رہتا تھا۔ بخت نصر نے ہیکل کو جلا کر پیوند خاک کر دیا تو توریت کا نسخہ جل گیا۔ جب بنی اسرائیل اسیری سے نجات پا کر واپس لوٹے اور کچھ سکون نصیب ہوا تو انہوں نے توریت کو عصر نو ترتیب دینے کی توجہ دی۔ چنانچہ عزرا نبی نے اس کام کو سر انجام دیا۔ عزرا نے توریت کی کس طرح مرتب کی، اس بارے میں مسیحی علماء کا اختلاف ہے۔ ایک بیان ہے کہ عزرا نے منتشر اور پراگندہ نوشتوں کو اکٹھا کر کے عصر نو مرتب کیا، اگرچہ اپنی طرف سے کچھ اضافے بھی کیے۔ دوسرا بیان ہے کہ عزرا نے اپنے حافظہ کی مدد سے توریت کو لکھا کیونکہ اس کے زمانے میں تمام نسخے تلف ہو چکے تھے۔ تیسری بربادی 170 کاف میں یونانی بادشاہ انٹیونس نے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے یروشلم پر 12 حملے کیے، ہیکل کو بے حرمت کیا، مقدس صحیفوں کو جلا دیا، یہودیوں کو تیغ کر دیا۔ جس گھر سے کوئی کتاب نکلتی اسے قتل کر دیا جاتا اور کتاب کو جلا دیا جاتا۔ اس تباہی کے بعد یہودا مکابیس نے 160 قبل مسیح میں ہیکل کی مرمت شروع کی۔ اس وقت اس نے توریت کی نقل کہیں سے مہیا کر کے ہیکل میں رکھی۔ چوتھی تباہی 70 عیسوی میں شہزادہ ارم تتیس نے یروشلم پر حملہ کر کے اسے پیوند خاک کر دیا، 11 لاکھ یہودیوں کو تیغ کیا، ہزاروں کو قیدی بنا کر فروخت کیا، ہیکل کو بالکل مسمار کر دیا۔ شہر اور ہیکل کی اس قیامت خیز تباہی میں توریت آگ کی نظر ہو گئی۔ پانچویں تباہی تتیس کے حملے سے تقریباً 65 برس بعد یہودیوں نے اپنی طاقت کو جمع کر کے رومیوں کے ساتھ ایک بار پھر مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ 5 لاکھ کے قریب آدمی قتل ہوئے، بقیہ شہر سے نکال دیے گئے، بیت المقدس کو پیوند خاک کر دیا گیا۔ چھٹی تباہی 400 کے قریب جب رومیوں پر شمال کی طرف سے حملہ آور وحشی قوموں نے غلبہ حاصل کیا تو موسویت اور مسیحیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ جہاں جہاں کا غلبہ ہوتا تھا وہاں مکتوبات، صحیفے، مدرسے اور کتب خانے نظر آتش ہوتے گئے اور تمام پرانے مذاہب کی بے خونی کی ہو گئی۔ توریت کی 7ویں بربادی 613 عیسوی میں شاہ ایران خسرو پرویز نے یروشلم پر چڑھائی کر کے 90,000 آدمی قتل کیے اور تمام متبرک مکانوں کو پیوند خاک کر دیا۔ صفحہ نمبر 50 تحریف و بگاڑ کی وجوہات۔ توریت پر کئی بار تباہی نازل ہوئی، اس وجہ سے توریت کے نسخوں کا تواتر ختم ہو گیا۔ نمبر 2 یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ سب سے پہلے کس نے مرتب کیا۔ نمبر 3 یہ بھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مرتب کرنے کے پاس صحت کا معیار کیا ہے۔ نمبر 4 ہر ایک فرقہ نے اپنے اپنے مفاد اور نظریات کے مطابق توریت میں کمی بیشی کی۔ نمبر 5 توریت کی اصل زبان عبرانی تھی، بعد میں یہ زبان ارامی ہو گئی، اس تبدیلی زبان سے توریت میں تحریف لازمی تھی۔ نمبر 6 موجودہ عبرانی رسم الخط سے پہلے عبرانی حروف ہجا کا رسم الخط تھا، اس میں اور حروف کے رسم الخط میں تشابہ زیادہ تھا، اس وجہ سے ضروری تھا کہ تورات میں اختلاف رونما ہوتا۔ نمبر 7 حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد سے بنی اسرائیل کو نفرت، دشمنی اور رقابت تھی، اسی وجہ سے حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کے بارے میں حقارت آمیز جملے توریت میں اضافہ کر دیے گئے۔ سوال یہودیوں کے عقائد مختصر بیان کیجیے۔ جواب انبیاء کی اصلی تعلیم کی روح سے یہودیت توحید کا مذہب ہے، تاہم اگر مختلف اعدار کی بدعات اور رسوم، شرک اور کفر کو نظر انداز کر کے صرف انبیاء کی تعلیم پر نظر ڈالے تو عقیدہ توحید صاف نظر آتا ہے، لیکن اتنا واضح اور اجلا نہیں جتنا اسلام نے پیش کیا۔ یہودیوں کے ہاں خدا کو رنج و غم، پچھتاوا، تھکن اور اسی طرح کے دوسرے انسانی عوارض لاحق ہوتے رہتے۔ مثلاً سبت ان کے نزدیک تخلیق کائنات سے فارغ ہو کر خدائے آرام کا دن تھا، لہذا شریعت موسوی نے اسے عبادات کا دن قرار دیا۔ نوح
میں لوگوں کا شرک و کفر اور بدکاری دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو تخلیق انسان پر پچھتانا پڑا۔ خدا نے رات بھر یعقوب سے کشتی لڑی اور میچ برابر رہا۔ خدا یہود کے قافلے کے آگے آگے چلا کرتا تھا۔ آدم کے وقت نے خدا کے بیٹیوں سے مقاربت کر کے انسانی نسل میں اضافہ کرتے رہے۔ جہاں تک رسالت کا تعلق ہے، یہودیوں نے سچے اور جھوٹے نبیوں کا امتیاز مٹا دیا۔ ان کی لٹریچر میں کذاب اور دجال انسانوں پر بھی نبی کا لفظ بولا گیا۔ انہوں نے بڑے بڑے عظیم پیغمبروں کو جو شرک و کفر، شراب خوری، جھوٹ، دھوکہ فریب، زناکاری، شہوت پرستی اور بت گری و بت پرستی کے الزام لگائے ہیں، انہیں پڑھ کر پتہ چل سکتا ہے کہ یہودیوں میں عصمت انبیاء کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ وہ ہر قسم کے آوارہ مزاج لوگوں کو نبوت اور رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا مذہب ایک نسلی خدا کا تصور پیش کرتا ہے جو رب العالمین کے بجائے رب بنی اسرائیل ہے۔ اسی طرح وہ نسلی رسالت کے قائل ہے۔ خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ایمان نہ لانے کا سب سے بڑا جواز یہی تھا کہ آپ اسرائیلی کے بجائے اسماعیلی تھے، لیکن اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں کہ عیسیٰ تو اسرائیلی تھے، انہیں کیوں نہ مانا۔ آخرت اور جنت تو دوزخ کا ذکر یہودی لٹریچر میں نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو دھندلے انداز میں۔ یہی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب خدا صرف ایک نسل کا خدا ہے تو وہ نسل پاک اور بخشی ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یوں نظر آتا ہے کہ آخرت اور عذاب و ثواب کا قائل ہونے کے باوجود ان کی مادہ پرستی اور بندگی نفس نے ان عقائد کو کتب مقدسہ سے نکال دینے پر اکسایا ہوگا۔ وہ فرشتوں کے قائل تو ہیں، مگر ان کے عجیب و غریب توہمات کا ذکر بائبل میں ملتا ہے۔ وہ جبرائیل کے دشمن ہیں کیونکہ اس نے ان پر بار ان کی سرکشی کے باوجود عذاب الہی کا کوڑا برسایا تھا۔ ان کے ہاں ایک نجات دہندہ مسیح موعود کا عقیدہ اب تک موجود ہے۔ سوال: یہودیوں کے اہم فرقوں کا مختصر جائزہ بیان کریں۔ دیگر ادیان مذاہب کی طرح یہود بھی فرقہ پرستی کا شکار ہوئے۔ ان کے مختلف فرقوں میں اختلاف ہے۔ بعثت نبوی کے زمانے میں یہود کا ایک فرقہ مدینے میں موجود تھا جو عزیز کو ابن اللہ مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 51 جاری۔ سوال: یہودیوں کے اہم فرقوں کا مختصر جائزہ پیش کریں۔ جواب: دیگر ادیان و مذاہب کی طرح یہود بھی فرقہ پرستی کا شکار ہوئے اور ان کے مختلف فرقوں میں اختلاف ہوا ہے۔ بعثت نبوی کے زمانے میں یہود کا ایک فرقہ مدینہ میں موجود تھا جو عزیز کو ابن اللہ مانتا تھا۔ قرآن نے سورہ توبہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس وقت کہ یہودیوں نے کبھی اس کی تردید کی جرات نہیں کی ہے۔ اس فرقے کا ذکر تاریخ میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح بیت المقدس کی بربادی کے بعد یہودیوں کی ازسر نو شیرازہ بندی کے لیے ایک یہودی عالم نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ تمام یہودیوں نے اس کا ساتھ دیا اور رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن 132 عیسوی میں اس وقت کے رومی بادشاہ قیصر ہیڈرین نے اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ بچے کچے لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں بھاگ گئے اور منتشر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ہیکل سلیمانی ہمیشہ کے لیے ڈھا کر پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس کی ازسر نو تعمیر سنا ہے اب اسرائیل میں ہو رہی ہے۔ یہودیوں کے درج ذیل فرقے مشہور ہیں۔ سمارٹنی فرقہ: یہ دوسروں سے الگ تھلگ رہنے والے لوگ تھے، نہ خود عوام میں غلط ملت ہوتے نہ کوئی دوسرا ان کے قریب آتا تھا۔ اسینی فرقہ: انہیں سوشلسٹ یہودی کہا جاتا ہے۔ تنہائی کی زندگی گزارنا، شادی بیاہ نہ کرنا، کوئی مال و متاع اور جائیداد نہ رکھنا، یعنی مملوکہ چیزوں کو سب میں مشترک رکھنا ان کے خصائص تھے۔ صفحہ نمبر 52۔ ناستک فرقہ: یہ لوگ ایمان کو علم پر مقدم نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں باعث نجات علم ہے، نہ کہ ایمان۔ کراتی فرقہ: انہیں یہودی مذہب کا ظاہری فرقہ کہا جا سکتا ہے۔ معنی سے زیادہ الفاظ پر اور ظواہر تورات پر سختی سے کاربند رہتے تھے۔ غالباً انہی کو کاتب بھی کہا گیا تھا۔ فریسی فرقہ: یہ قوم یہود کے فقہاء اور قانون دان تھے۔ کتب مقدسہ کے علاوہ زبانی روایات کے بھی معتقد تھے۔ زاہد
اور عابد اور متقی مشہور تھے، آخرت کی زندگی اور سزا و جزا کے قائل تھے۔ یہودی لٹریچر میں دوزخ اور جنت کا کوئی ذکر نہیں ملتا، شاید اصلی کتابوں میں بربادی کے بعد اثر نو تدوین کے وقت جان بوجھ کر ایسا کیا گیا، کیونکہ یہودی قوم مادہ پرستی اور نسلی تفوق کی قائل تھی۔ ان کے نزدیک بنی اسرائیل اللہ کے پیارے فرزند ہونے کے باعث عذاب سے یکسر بری ہیں۔ صدوقی فرقہ، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ صرف رب الیہود ہے، جنت، دوزخ، قیامت اور فرشتے کوئی چیز نہیں، اتحاد باطل ہے، مذہب و قوانین کی لفظی پیروی ضروری ہے اور ان میں ترمیم و اضافہ ناجائز ہے۔ سوال: تالمود کیا ہے اور مذہب یہودیت میں اس کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ جواب: تالمود یہودیوں کی ایک مقدس کتاب ہے جسے عہد نامہ عتیق کے تشریعی لٹریچر کی حیثیت حاصل ہے۔ بعض یہودیوں کے نزدیک تورات کو تالمود پر تفوق حاصل ہے اور بعضوں کے نزدیک اس کے برعکس تالمود تورات سے زیادہ اہم مقدس کتاب ہے۔ بعضوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص صرف تورات کو مانے اور تالمود کو نہ مانے وہ نجات کا حقدار نہیں۔ بعضوں کا یہ بھی کہنا ہے جو کوئی تورات کو مثنیٰ اور جمارہ کے بغیر پڑھے اس کا کوئی معبود نہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ تالمود وحی غیر مکتوب پر مشتمل ہے، اس کا مواد مختلف اوقات میں مذہبی رہنماؤں مثلا انبیاء، احبار، ربیوں اور کاتبوں وغیرہ پر الہامی صورت میں وارد ہوتا رہا ہے۔ تالمود کی ترتیب اور تدوین: یہودی روایات کے مطابق ہیکل کی تباہی کے بعد یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں فریسیوں نے 100 عیسوی کے قریب ایک مجلس منعقد کی جس میں مذہبی قوانین کی شیرازہ بندی کا اہتمام کیا گیا۔ اس سے قبل کئی صدیوں سے مذہبی عقائد و نظریات پر مشتمل روایات سینہ بہ سینہ اور نسل در نسل منتقل ہوتی جا رہی تھیں۔ اس مجلس نے ان روایات کو جمع کیا، پھر ایک مجموعہ تیار کیا۔ اس مجموعے کی تیاری میں یہودی رابی اور اس کے شاگردوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ مجموعہ تالمود کے نام سے مشہور ہوا۔ تالمود کے خلاف عیسائیوں کا رد عمل: تالمود میں کیونکہ غیر یہودیوں کی خصوصاً عیسائیوں کو ایذا پہنچانے اور قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے اسے عیسائیوں کے پوپ نے 553 عیسوی میں خلاف قانون قرار دیا، لیکن اس کے باوجود یہودی تالمود پڑھتے اور اس پر عمل کرتے رہے۔ 1239 عیسوی میں پوپ گریگری نہم کے عہد میں پوپ نے پھر اسے غیر قانونی قرار دیا۔ فرانس میں لوئی نہم کے عہد میں 1240 میں تالمود کی تمام جلدیں جلا دینے کا حکم دیا گیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں سلیمونا کے شہر تالمود اور دوسری عبرانی کتب کے 12,000 نسخے جلا دیے گئے۔ 1520 میں پوپ کی اجازت سے تالمود بائبل کو بندقیہ شہر میں طبع کیا گیا اور اس کے 3 سال بعد تالمود فلسطین بھی شائع کر دی گئی۔ اس کے 30 سال بعد پھر سے تالمود کو جلا دینے کا حکم دیا گیا۔ 1565 میں پوپ پائس چہارم نے تالمود کا نیا نام لینا بھی ممنوع قرار دیا۔ 1587 عیسوی میں باسل شہر میں تالمود کا پہلا تحریر شدہ نسخہ شائع ہوا۔ عیسائی ممالک میں تالمود کو جلانے کا عمل جاری ہے۔ 19ویں صدی میں جب تالمود کا ترجمہ پیرس سے شائع ہوا تو ان کے خلاف زبردست احتجاج ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ تالمود مطبوعہ صورت میں عام دستیاب نہیں ہے۔ اس کے مخطوطات بعض ممالک کی لائبریری میں پائے جاتے ہیں۔ تالمود کے حصے: تالمود 2 حصوں پر منقسم ہے، ایک حصہ مثنیٰ اور دوسرا جمرہ کہلاتا ہے۔ ان دونوں حصوں کو مجموعی طور پر تالمود کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، مثنیٰ۔ مثنیٰ یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں کی ان روایات کا مجموعہ ہے جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی اور بعد میں تحریری صورت میں وجود میں آئیں۔ مثنیٰ 6 حصوں پر منقسم ہے۔ نمبر 1، زرائم۔ اس میں زراعت اور پیداوار سے متعلق شرعی حدود و قیود احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، موعد۔ اس میں مذہبی رسومات اور تہواروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، ناشم۔ اس میں شادی، نکاح، عدت اور عورتوں سے متعلق بیان کیے گئے ہیں۔ اور نذر یقین۔ اس میں کفار، تاوان اور قصاص کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 54۔ نمبر 5، قداشیم۔ اس میں مقدس اشیاء اور مقامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 6، طہورات۔
اس میں طہارت کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2 جمرہ، اس میں اس مختلف پیشواؤں کے بارے میں مذہبی احکام اور مذہبی قوانین اور رسوم کی تشریح کی گئی ہے۔ تالمود کے مندرجات خدا کے بارے میں، تالمود میں خدا کی توحید کا تصور واضح نہیں ہے۔ اس میں خدا کے بارے میں عجیب و غریب تصورات پائے گئے ہیں۔ اس میں مذکور ہے کہ جب یہودی تخت و تاج اور ہیکل سے محروم ہو گئے تو خدا اپنے کیے پر نادم ہوا۔ خدا جب اسرائیلیوں پر ناراض ہو گیا تو اس نے قسم کھا لی کہ انہیں ابدی حیات سے محروم کر دے گا، لیکن جب اس کا غصہ فر ہوا تو وہ اپنے کیے پر پریشان اور نادم ہوا۔ تالمود کے مطابق خدا خیر و شر کا منبع ہے۔ یہودی ارواح کا دیگر انسانوں کی ارواح سے برتر ہونا، تالمود میں مذکور ہے کہ یہودیوں کی ارواح دیگر تمام انسانوں کی ارواح سے بلند تر ہیں۔ یہودیوں کی ارواح خدا کی ارواح کا جز ہیں۔ تالمود کے مطابق یہودی خدا کے روحانی فرزند ہیں۔ غیر یہودیوں کے ساتھ سلوک، تالمود کے مطابق غیر یہودیوں کے ساتھ ہر قسم کا ظلم و ستم جائز ہے۔ غیر یہودیوں کے مال چرایا جا سکتا ہے، ان کا مال واپس کرنا ممنوع ہے، غیر یہودیوں کی مدد کرنا ممنوع ہے۔ سودی کاروبار، تالمود کے مطابق غیر یہودیوں سے قرض پر سود لینا جائز ہے۔ حصول اقتدار، تالمود کے مطابق ہر یہودی پر فرض ہے کہ وہ روئے زمین پر بسنے والے تمام مخلوق کو اقتدار سے محروم کر کے خود صاحب اقتدار بن جائے، کیونکہ زمین پر صرف انہی کا حق ہے۔ زنا، تالمود کے مطابق غیر یہودی عورت سے زنا کرنا جائز ہے۔ علاوہ ازیں یہودی مرد ازداری سے کسی بھی عورت سے زنا کر سکتا ہے۔ بیوی کا مقام، تالمود کے مطابق مرد اپنی بیوی کو ہر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ تالمود میں بیوی کی مثال گوشت کے ٹکڑے سے دی گئی ہے جو کہ حساب سے خریدا جاتا ہے، جسے بھون کر کھایا بھی جا سکتا ہے اور تل کر بھی۔ صفحہ نمبر 54 جاری۔ حضرت موسیٰ کے معجزات بیان کریں۔ جواب، عصا۔ قرآن مجید میں آتا ہے پس اس نے اپنا عصا ڈالا تو واضح طور پر اژدہا تھا۔ عصا کے معنی اعلیٰ کے ہیں۔ لغت میں عصا کے اصل معنی اجتماع اور ائتلاف لکھے ہیں، یعنی اکٹھا ہونا۔ اسمعی کہتا ہے کہ عصا کے معنی سونٹا اس لیے ہے کہ اس پر انگلیوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ خراج کے متعلق آتا ہے تو کو اصل للمسلمین، یعنی انہوں نے مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف و انتشار پیدا کر دیا۔ ایسے ہی عیال اور کیل العصا کے معنی ہیں جماعت اسلام میں تفرقہ ڈالنے سے بچو۔ پس عصا کے معنی سونٹا اور جماعت دونوں ہیں۔ معجزہ عصا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو قرآن الفاظ کے زیادہ قریب ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنے سوٹے کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، جیسا کہ آیت سے زائد ہے۔ بعض متجددین نے ایک ایسا مفہوم لیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی جماعت اپنے مخالفین پر غالب آ جائے گی۔ ید بیضا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ناگہاں وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ ید بیضا کا ایک مفہوم جو زیادہ واضح اور مقبول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت منوانے کے لیے مخالفین کو یہ معجزہ دکھایا کہ جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالتے تو نور کی شعاعوں سے چمکنا شروع ہو جاتا، جس کو ناظرین اپنی برہنہ آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔ اقلیت پسند مفسرین نے ید بیضا سے مراد دلائل اور براہین لیے ہیں۔ 12 چشموں کا معجزہ، حضرت قرآن مجید میں آتا ہے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا چٹان پر دے مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ جب بنی اسرائیل فرعون سے بھاگ کر ویرانوں میں گھوم رہے تھے تو ان کو پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑی۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص پہاڑ پر جانے کی ہدایت کی اور پہاڑ اور پتھر کو سوٹا مارنے کا حکم دیا، یہاں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ ایلم ایک مقام ہے جہاں 12 چشمے تھے۔ آج تک یہ چشمے حضرت موسیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ باقی کے نشان، پس ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈکیں اور خون کھلی نشانیاں بھیجیں۔ بائبل میں نشانیوں کا ذکر ہے۔ دریا کو لہو بن جانا، مینڈکوں کو آفت، جوئیں، مچھر، مویشیوں پر مری، پھوڑوں کی آفت، اولے، ٹڈی، تاریکی۔ صفحہ نمبر 56 سوال، یہودیوں کی تاریخ اور عصر میں ان کی حالت کا جائزہ لیں۔ جواب،
حضرت مسیح کی ولادت سے تقریباً 1000 سال پہلے یہودیوں نے فلسطین میں ایک عظیم الشان حکومت قائم کر لی تھی، جس میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان کے عہد میں بڑی ترقی کی۔ بعد ازاں یہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہوگی اور پھر رفتہ رفتہ رومیوں نے سلطنت پر تسلط جمانا شروع کر دیا۔ بالآخر 63 قاف میم میں انہوں نے فلسطین پر مکمل قبضہ کر لیا۔ رومیوں کے خلاف یہودیوں نے متعدد سازشیں کی اور کئی بار مسلح بغاوت تک نوبت پہنچی، لیکن ہر بار انہیں منہ کی کھانا پڑی۔ آخری بار 135 عیسوی میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بڑے منظم پیمانے پر بغاوت کی، لیکن اس بار انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد رومیوں نے یہودیوں پر بڑے مظالم ڈھائے اور یہودی مجبور ہو کر اپنے وطن کو خیر آباد کے کیشو یورپ کے ممالک کی طرف نکل گئے، اور فلسطین چھوڑنے کے بعد یہودی ہمیشہ سرگردہ اور بے خانمار رہے۔ آئندہ 17 صدیوں میں زمانے نے کئی بار کروٹیں بدلی، لیکن یہودیوں کے حالات ویسے کے ویسے ہی رہے۔ 18ویں صدی کے آخر میں جب یورپ میں آزاد خیالی عام ہوئی اور مختلف ممالک کے ادباء نے معاشرتی اور معاشی مسائل پر قلم اٹھایا تو انہوں نے یہودیوں کے خلاف بھی آواز اٹھائی۔ اس سے یورپ کے اکثر و بیشتر ممالک میں ان کے خلاف نفرت کی فضا پیدا ہوگی۔ خاص طور پر پولینڈ، روس اور مشرقی یورپ میں یہودیوں پر مظالم ڈھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہی ایام میں روس کے یہودی نسل ڈاکٹر ہون پینکسر نے 1882 میں ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے یہودیوں کو مشورہ دیا کہ انہیں اپنی حفاظت کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ملک کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہنگری کے ایک صحافی نے مضامین کے ذریعے یہودیوں پر زور دیا کہ ارض مقدس پر جا کر آباد ہوں، وہاں یہ خود مختار اور آزاد حکومت قائم کریں۔ صحافی تھیوڈر پرزل کی یہ تحریک صہیونی تحریک کے نام سے موسوم ہوئی اور یہودیوں نے یورپی ممالک سے آ کر فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا۔ جن ممالک میں یہودیوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، وہاں سے یہودی بڑی تعداد میں آ کر فلسطین میں آباد ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کی آبادی بڑھنے لگی اور فلسطین کی بیشتر زمینیں ان کے قبضے میں آ گئیں۔ پہلے جنگ عظیم کے آغاز تک 80,000 یہودی فلسطین میں داخل ہو چکے تھے۔ پہلے جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے 2 نومبر 1917 کو اعلان کیا کہ ملک معظم کی حکومت اس بات کی حمایت کرتی کہ فلسطین میں یہودیوں کا ایک الگ وطن قائم کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے ملک معظم کی حکومت اپنی ہر ممکن سعی بروئے کار لائے گی۔ صفحہ نمبر 57۔ اس سلسلے میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہودیوں کے علاوہ جو دوسری قومیں وہاں آباد ہیں، ان کے مذہب اور شہری حقوق پر کوئی آنچ نہ آنے دی جائے۔ اس طرح دوسرے ممالک میں جو یہودی آباد ہیں، ان کے حقوق پر بھی اس اعلان سے کوئی زد نہیں پڑے گی۔ برطانیہ کا یہ اعلان تاریخ میں اعلان بالفور کے نام سے مشہور ہے۔ اس اعلان کے جاری ہوتے عرب ممالک میں کھلبلی مچ گئی اور برطانیہ کے اس فیصلے کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا جانے لگا۔ پہلے جنگ عظیم کے آغاز تک فلسطین ترکی کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن جنگ کے دوران برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کے خاتمے پر جولائی 1960 میں اتحادیوں کی اعلیٰ کمان کا اجلاس ساریمو سے منعقد ہوا تو یہ علاقہ برطانیہ کے زیر حفاظت دے دیا گیا۔ اتحادیوں نے یہ علاقہ برطانیہ کی تحویل میں دیتے ہوئے برطانیہ کو ہدایت کی کہ وہ اس بات کی پوری ذمہ داری لے کہ وہ اس علاقے میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے علاوہ انتظامیہ کو درست کر کے اقتصادی حالت بہتر بنائے گا۔ وہ اس علاقے اور ملک گیر ادارے قائم کر کے عوام کا سیاسی شعور بیدار کرے گا، نیز وہ یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک قائم کرنے کا اہتمام کرے گا۔ اتحادیوں نے برطانیہ سے یہ عہد لیا کہ وہ فلسطین کے تمام باشندوں کے حقوق کی نگہداشت بلا تفریق ملک و ملت کرے گا۔ فلسطین پر برطانوی تسلط قائم ہونے کے بعد دنیا بھر کے یہودیوں کو بڑی شہ ملی، وہ دھڑا دھڑ فلسطین میں جا کر آباد ہونے لگے۔ برطانیہ اور امریکہ کے یہودی نو آباد کارکنوں کی مالی امداد کرنے لگے۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل جرمنی میں ہٹلر کی حکومت نے یہودیوں پر ایسے مظالم ڈھائے کہ پوری دنیا کام کرے گی۔ جرمنی سے جب یہودیوں کا انخلاء شروع ہوا تو ان میں اکثر فلسطین چلے آئے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 60,000 جرمن یہودی فلسطین آئے۔ یہودیوں کی اتنی کثیر تعداد فلسطین میں داخل ہونے سے عربوں کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ چند ہی برسوں میں ان کی اکثریت اقلیت میں بدل کر رہ جائے گی۔ اس پر عربوں نے فلسطین میں جا بجا ہنگامے کرنے شروع کر دیے اور متعدد مقامات پر قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ لنڈن کانفرنس
برطانیہ نے مجبور ہو کر ایک کمیشن قائم کیا۔ برطانیہ نے عربوں اور یہودیوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب اپنے مشن میں ناکامی نظر آئی، صفحہ نمبر 58، تو اس نے فلسطین کی تقسیم کی تجویز پیش کی۔ عربوں نے اس تجویز کی پرزور مخالفت کی، لیکن یہودیوں نے سوئٹزرلینڈ میں اگست 1937 میں یہودیوں کا ایک عالمی اجلاس طلب کیا اور اس میں برطانیہ نے مطالبہ کیا کہ وہ یہودیوں سے فوری طور پر وطن کے قیام کا وعدہ پورا کرے۔ 1938 میں برطانوی حکومت نے پھر ایک کمیشن فلسطین بھیجا۔ بعد ازاں اس کمیشن کی سفارشات کو برطانوی حکومت نے کسی مصلحت کے تحت مسترد کر دیا۔ 1939 کے آغاز میں لندن میں ایک گول میز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں یہودیوں کے نمائندوں میں فلسطین کے یہودیوں کے علماء، برطانیہ، امریکہ اور دوسرے ممالک کے یہودی نمائندے شامل تھے، لیکن عرب نمائندوں نے یہودیوں کے ساتھ نشست پر بیٹھنے سے انکار کر دیا، اس لیے الگ اجلاس منعقد ہوتے رہتے۔ عرب نمائندوں نے فلسطین کی مکمل آزادی اور یہودیوں کی آمد پر پابندی لگانے کا زور دیا۔ یہ کانفرنس کسی نتیجے کے بغیر ہی ختم ہوگی۔ کرتاس ابیض 17 مئی 1939 کو برطانیہ کی حکومت نے فلسطین کے مسئلے پر کرتاس ابیض شائع کیا اور برطانوی حکومت نے اپنی سابقہ پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ وہ 10 سال کے اندر فلسطین میں ایک آزاد ملک قائم کر دے گی اور خصوصی معاہدے کے ذریعے برطانیہ کے ساتھ اس کا قریبی تعلق برقرار رہے گا۔ کرتاس ابیض میں برطانیہ نے عربوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ آئندہ 5 سال میں صرف 75,000 یہودیوں کو فلسطین میں داخلے کی اجازت دی جائے گی، اس کے بعد ان کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی۔ اس طرح برطانیہ نے یہ تجویز پیش کی کہ فلسطین کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ ایک حصے میں یہودیوں کو عربوں سے زمین خریدنے کی اجازت ہوگی، دوسرے میں اس پر کچھ پابندیاں ہوں گی، تیسرے میں اس کی قطعاً ممانعت ہوگی۔ عربوں نے فلسطین کی ان تجاویز کو مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے برطانیہ پر وعدہ شکنی اور اصولوں سے انحراف کا الزام لگایا۔ انجمن اقوام متحدہ نے بھی اس کرتاس ابیض پر تنقید کی، کیونکہ یہ طرز عمل ان شرائط کے خلاف تھا جن پر برطانیہ کو فلسطین پر تسلط قائم کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے برطانیہ نے عربوں کے معاملے میں اپنی پالیسی میں نرمی پیدا کی۔ ادھر یہودیوں نے برطانیہ کو یقین دلایا کہ وہ جنگ کے دوران اس کی بھرپور حمایت کرتے رہیں گے۔ 1943 میں عرب اور یہودی پرامن لڑے، لیکن بعد ازاں ان میں نزاع شروع ہوگی۔ اس بار یہودیوں کا پلہ بھاری رہا۔ جنگ کے دوران جرمنی سے بھاگے ہوئے یہودی غیر قانونی طور پر کثیر تعداد میں فلسطین میں داخل ہونے لگے، اور جب انگریزوں نے ان کے داخلے کو روکنے کی کوشش کی تو یہودی برطانیہ کے خلاف ہو گئے، نے پورے ملک میں فساد برپا کر دیا۔ صفحہ نمبر 59۔ اسی اثناء میں یہودیوں کے بعض حلقے یہ سمجھنے لگے کہ برطانیہ فلسطین میں جس پالیسی پر گامزن ہے وہ یہودیوں کے لیے سود مند نہیں، اس لیے برطانیہ کے بجائے امریکہ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ میسوریوں کی شکست کے ساتھ ہی یہودیوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی۔ اسی دوران امریکی کانگریس نے یہ تجویز پیش کی کہ فلسطین میں یہودیوں کے داخلے پر سے تمام پابندیاں ہٹا کر وہاں ان کی آزاد حکومت قائم کی جائے، لیکن امریکہ کے فوجی حلقوں کی مخالفت کی بنا پر اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس کے باوجود امریکی صدر روزویلٹ نے یہودیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان سے یہودیوں کو بڑی تقویت ملی۔ یہودیوں کی دہشت پسندانہ سرگرمیاں۔ جنگ کے دوران یہودیوں نے اتحادیوں کے ہتھیار کافی تعداد میں چرا لیے تھے، انہوں نے خفیہ طور پر اچھی خاصی فوج بھی جمع کر لی تھی۔ 1944 میں یہودیوں نے بڑے پیمانے پر فلسطین میں توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع کیا اور برطانوی افسروں پر حملے شروع کر دی۔ 2 نومبر 1944 کو لارڈ موئن وزیر مملکت برائے مشرق وسطیٰ کو یہودیوں نے ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد فلسطین میں کسی شخص کی جان محفوظ نہ رہی، پوری دنیا کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ امریکی مداخلت۔ 13 اگست 1945 کو امریکہ کے صدر مسٹر ٹرومین نے برطانوی وزیر اعظم مسٹر کلیمنٹ اٹلی سے درخواست کی کہ وہ فوری طور پر دوسری جنگ عظیم سے متاثرہ ممالک کو 1,00,000 یہودیوں کو فلسطین میں داخلے کی اجازت دے دیں۔ اس لیے امریکہ اور برطانیہ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی۔ اس مشترکہ کمیٹی نے جرمنی، آسٹریا اور فلسطین کے کیمپوں میں یہودیوں سے ملاقات کی اور واشنگٹن اور لندن میں سیاسی حلقوں سے تبادلہ خیال بھی کیا، لیکن بعد ازاں ممبروں میں بہت سے امور میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ برطانوی نمائندوں کا یہ کہنا تھا کہ روس کی مرضی کے بغیر فلسطین کے مسئلے کو حل کرنا ناممکن خیال کرتے ہیں، اس لیے فلسطین کے مسئلے پر برطانیہ اور امریکہ میں مکمل حمایت اور مفاہمت ہونی چاہیے۔ ممبروں میں باہمی اختلاف کے باوجود 20 اپریل
46 کو کمیٹی نے سفارش کی کہ فلسطین کی موجودہ حکومت جو ہی کام چلاتی رہے۔ ثانیاً 1 لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں داخلے کی اجازت نامے فوری طور پر جاری کیے جائیں۔ صفحہ نمبر 60۔ ثالثاً زمین کی خرید و فروخت پر جو پابندیاں ہیں وہ فوراً ختم کی جائیں۔ امریکہ اور برطانوی حکومت نے ان سفارشات کو قبول کیا اور نہ ہی مسترد کیا، اور کچھ عرصے بعد دونوں حکومتیں ایک نیا مشترکہ کمیشن قائم کرنے پر رضامند ہوں گی جس میں دونوں حکومتوں کے اعلیٰ حکام شامل تھے۔ اس کمیشن نے یہودیوں کے فلسطین میں داخلے کی حمایت کرتے ہوئے فلسطین سے متعلق برطانیہ کے پرانے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے پر زور دیا۔ اس کمیشن کی رپورٹ سے یہودی حلقوں میں بڑی مایوسی پھیل گئی کیونکہ انہیں امید تھی کہ برطانیہ کی لیبر پارٹی ضرور ان کی حمایت کرے گی۔ اسی اثناء میں مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی یورپ سے جہاں وہ نظر بند تھے اچانک قاہرہ پہنچ گئے۔ اس سے یہودی بے حد مضطرب ہوئے کیونکہ ان کی رہائی کے بعد عربوں کے موقف کو بڑی تائید ملنے کی امید تھی۔ اکتوبر 1946 میں امریکی صدر ٹرومین نے دوبارہ اپیل کی کہ 1 لاکھ یہودیوں کو فلسطین میں داخلے کی فوراً اجازت دی۔ دسمبر 1946 میں سوئٹزرلینڈ میں یہودیوں کی عالمی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں یہودیوں نے فلسطین میں انگریزی حکومت کو غیر قانونی قرار دیا۔ امریکی یہودیوں کے سربراہ نے بھی اس موقع پر برطانوی تسلط کی مذمت کرتے ہوئے امریکی یہودیوں کی طرف سے ڈاکٹر ویزمین کو اپنی مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ میں امریکی دباؤ کے تحت برطانیہ کی پوزیشن روز بروز خراب ہوتی گئی۔ امریکہ اب کھل کر یہودیوں کی حمایت کرنے لگا تھا، اس لیے یہودیوں کو انگریزوں کے خلاف خوب شائع مل رہی تھی۔ فلسطین میں فتنہ فساد روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا، اس لیے برطانیہ خود ہی مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ میں لے جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ 12 اپریل 1947 کو برطانیہ نے جنرل اسمبلی سے ایک درخواست کی کہ وہ فلسطین کے مسئلے پر ایک خصوصی اجلاس جلد طلب کرے۔ جنرل اسمبلی نے 25 اپریل 1947 کو متعدد اجلاسوں میں سوئٹزرلینڈ کے نمائندے کی سربراہی میں 11 ملکوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی مقرر کر دی۔ اس کمیٹی نے فلسطین کا دورہ کرنے کے بعد یہ سفارش کی کہ فلسطین میں جلد از جلد خود مختار ریاست قائم کی جائے اور جب تک ریاست قائم نہ ہو اس وقت تک یہ علاقہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں دے دیا جائے۔ اس موقع پر کمیٹی کے ممبروں میں اختلاف پیدا ہو گیا چونکہ کینیڈا، چیکوسلواکیہ، گواٹیمالا، پیرو، سویڈن اور یوروگوئے نے فلسطین کی تقسیم کی حمایت کی، لیکن ہندوستان، ایران اور یوگوسلاویہ نے یہودیوں اور عربوں کی 2 ریاستوں پر مشتمل ایک فیڈرل حکومت کی سفارش کی۔ کمیٹی نے یہ بھی سفارش کی آئندہ 3 سال تک یہودیوں کو فلسطین میں داخلے کی اجازت دی جائے اور ان کے داخلے کی نگرانی ایک ادارے کے ہاتھ میں ہو جن میں 3 یہودی، 3 اقوام متحدہ کے نمائندے شامل ہوں۔ عربوں نے ہندوستان، ایران اور یوگوسلاویہ کی تجویز کی حمایت کی، لیکن یہودیوں نے دوسرے ممالک کی تجویز کو قبول کر لیا۔ اسرائیل کا قیام۔ ان دونوں تجاویز پر جنرل اسمبلی کے ایڈ ہاک کمیٹی میں خوب بحث ہوئی اور اس کے بعد یہ مسئلہ 29 نومبر 1947 کو جنرل اسمبلی میں پیش ہوا جہاں کثرت رائے سے فلسطین کی تقسیم کی تجویز منظور ہوگی۔ یہودیوں کی تاریخ میں یہ دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ برطانیہ نے 15 مئی 1947 کو فلسطین سے اپنی افواج واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی عربوں میں اور یہودیوں میں دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے فلسطین کی زمین عربوں اور یہودیوں کے خون سے رنگین ہو گئی۔ 14 مئی 1947 کو رات کے 12 بجے فلسطین پر سے برطانیہ کا تسلط ختم ہو گیا۔ اس وقت ڈیوڈ بن گوریون نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ڈیوڈ گوریون اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم اور ویزمین پہلا صدر مقرر ہوا۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد امریکہ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ عرب اسرائیل جنگ۔ عرب لیگ نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ فلسطین کی تقسیم کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، اس لیے جو ہی اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا، شام، لبنان، اردن، عراق، مصر اور سعودی عرب نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور لڑائی شروع ہوتے ہی مصر کی فوج بیت اللحم تک پیش قدمی کر گئی۔ اسی اثناء میں شرقی اردن کی فوج بھی پیش قدمی کرتے ہوئے مصر کی فوج سے جا ملی۔ اس جنگ میں شرقی اردن کی فوج نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور تل ایبک سے
صرف 20 میل دور رہ گئی تھی۔ شرق اردن کے بعد عراق کی فوج نے میدان جنگ میں بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ شام اور لبنان کی باقاعدہ فوج اور رضاکار خاصی بہادری سے لڑے، لیکن بعض فنی کمزوریوں کے باعث ان کو کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ یہودیوں نے مصری فوج کے عقب پر حملہ کر کے اس کی سپلائی لائن کاٹ دی۔ اسرائیل کی فوج گو تعداد میں عربوں کے مقابلے میں کم تھی، مگر یہودیوں کو چیکوسلواکیہ سے برابر اسلحہ ملتا رہا اور غیر ممالک سے رضاکار آ کے یہودی فوج کے دوش بدوش لڑنے لگے۔ صفحہ نمبر 62۔ اس لیے یہودیوں نے مصری فوج پر تابڑتوڑ حملے کر کے نہ صرف اسے اسرائیلی علاقے سے نکال دیا بلکہ خود مصری علاقے میں داخل ہو گئے۔ دوسرے محاذوں پر عربوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ 7 جنوری 1949 کو مصر اور اسرائیل جنگ بندی پر رضامند ہو گئے اور 24 فروری کو طرفین نے ایک صلح نامے پر دستخط کیے جس کی روح سے جنوبی فلسطین بیر شیبہ سمیت اسرائیل کو مل گیا۔ اس طرح اسرائیل کا 3/4 فلسطین پر قبضہ ہو گیا۔ معاہدے کی روح سے مصر کو غزہ کا علاقہ واپس مل گیا۔ جنگ کے بعد عرب اسرائیلی جنگ کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال اکثر بدل کر رہ گئی تھی۔ جنگ میں اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا اور اسے اس بات کا اطمینان ہو گیا آئندہ کبھی عرب اس پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ عرب لیگ کی بے بسی بھی دنیا پر ظاہر ہوگی۔ شرق اردن نے فلسطین کے جس قدر علاقے پر قبضہ کیا اس نے شرق اردن میں ضم کر لیا۔ شرق اردن کے اس اقدام پر عرب ممالک نے بڑا احتجاج کیا، لیکن شاہ عبداللہ نے ان کی ناراضگی کی مطلق پرواہ نہ کی اور یہودیوں نے بھی یروشلم خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل نے یروشلم پر اپنا حق جتانے کے لیے اپنا دارالحکومت تل ابیب سے وہاں منتقل کر دیا۔ عرب ممالک نے شکست کے باوجود اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ عربوں کے موقف کی پرزور حمایت کی اور آج اسرائیل عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ ترکی نے یورپی ممالک کی تنقید کرتے ہوئے ابتدائی میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح ایران نے بھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا جس سے عرب ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑ گئے۔ 1965 کی جنگ 1965 میں برطانیہ فرانس کے شبیہ پر اسرائیل نے مصر پر حملہ کر دیا اور بعد ازاں نہر سوئز کی حفاظت کے بہانے پر برطانیہ فرانس بھی جنگ میں آ کودے۔ برطانوی فضائیہ نے مصر کے شہروں پر اندھادھند بمباری شروع کر دی۔ برطانیہ فرانس کو متنبہ کیا گیا کہ وہ فی الفور مصر کے خلاف جارحیت ختم کر دے ورنہ روس اس جنگ میں مداخلت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ روس کی اس دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ برطانیہ فرانس نے فوراً لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ مصر نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نہر سوئز پر قبضہ کر لیا۔ 1967 کی جنگ 1967 کے وسط میں عربوں اور اسرائیل کے تعلقات پھر خراب ہو گئے اور ماہ جون میں جنگ کی نوبت آ گئی۔ بیشتر اس کے کہ مصر اسرائیل پر حملہ کرتا، اسرائیلی فوج تمام محاذوں پر پیش قدمی کرنے لگی۔ صفحہ نمبر 63۔ اور اس نے یروشلم، بیت لحم اور خلیل سمیت دریائے اردن کے تمام علاقے اردن سے چھین لیا۔ شام سے گولان کی پہاڑیاں جو فوجی نقطہ نظر سے بہت اہم تھیں چھین لیا۔ اس طرح یہودی افواج صحرائے سینا پر قبضہ کرتے ہوئے نہر سوئز کے کنارے پہنچ گئیں۔ عربوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد اسرائیل نے یہ بات واضح کر دی کہ اسرائیل کی موجودہ نسل نے انتہائی کوشش کے بعد 1946، 1956 اور 1976 کی اسرائیلی سرحدوں کو وسعت دی ہے اور اسرائیل کی آئندہ نسل عظیم اسرائیل کے قیام اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ان سرحدوں کو مزید وسعت دے گی۔ چوتھی عرب اسرائیل جنگ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل سے 1967 کی جنگ میں کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کی کوشش کی، لیکن حیرت انگیز طور پر شام اور مصر کو اس جنگ میں نقصان اٹھانا پڑا۔ مصر نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، لیکن شام کے ساتھ جولان کی پہاڑیوں پر جنگ جاری رہی اور بعد ازاں دونوں میں بھی جنگ بندی ہوگی۔ اسرائیل اور لبنان مشرق وسطی میں اسرائیل کے ناصور کے اثرات سے بالآخر لبنان محفوظ نہ رہ سکا۔ اسرائیل کسی صورت میں بھی عرب اتحاد گوارا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس سے بعد
اسرائیل کے لیے بیت المقدس اور فلسطینی عرب علاقوں پر قبضہ جمائے رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ چنانچہ اسرائیل کی ہمیشہ کوشش رہی کہ عربوں میں اتحاد یکجہتی نہ ہونے دی جائے۔ اس مذموم پالیسی کو بروئے کار لاتے ہوئے جہاں انہوں نے عراق، شام، اردن، مصر اور لیبیا کے میں درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، وہاں انہوں نے لبنان کی مقتدر عیسائی اقلیت کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اسرائیل کی شہ پا کر فلسطینیوں اور لبنانی مسلمانوں پر دباؤ ڈالا کہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی گوریلا سرگرمیوں کی حمایت نہ کریں۔ اسرائیل کی لگائی ہوئی یہ چنگاری آہستہ آہستہ سلگتی رہی اور بالآخر جب بھڑک اٹھی تو اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف کھلی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں بیروت جل کر راکھ ہو گیا، لیکن مسلم آبادی نے مقتدر عیسائی اقلیت کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ دراصل اسرائیل بڑی طاقتوں کی شہ، خاص طور پر امریکہ کی شہ پر عرب کو دبانا چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ عرب اپنے فلسطینی بھائیوں کی وہ علاقے آزاد کرانے میں مدد کریں جن پر اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، لیکن عرب اس لیے تیار نہیں کہ وہ فلسطینی بھائیوں کی امداد کرتے رہے ہیں۔ مصر، شام اور اردن نے تو عملی طور پر اسرائیل کے خلاف جنگ میں حصہ بھی لیا تھا۔ صفحہ نمبر 64۔ مگر عرب علاقوں میں ان کی حمایت اور امداد کرتے رہے، اس لیے اسرائیل جب عربوں کو دشمن تصور کرتے ہوئے انہیں ہر ماز پر شکست دینا چاہتا ہے، اس کی یہ کوشش بھی ہے کہ عربوں کے خلاف اتنے مسائل پیدا کر دی جائیں کہ بے بس ہو کر اسرائیل کے ناپاک وجود کو تسلیم کر لیں۔ 1975 اور 1976 میں لبنان میں خانہ جنگی شروع ہوگی۔ اس میں کم از کم 60,000 افراد ہلاک ہو گئے، اربوں ڈالر کی املاک تباہ ہو گئی۔ لبنان میں اس خانہ جنگی کی تمام ذمہ داری اسرائیل کی تھی، ورنہ لبنان پہلے ایک پرامن خطہ تھا جہاں مسلم اور عیسائی آبادی بڑے عرصے سے ایک ساتھ رہ رہی تھی، لیکن اسرائیل نے بڑی طاقتوں کی شہ پر مقتدر عیسائی اقلیت کو اپنے مسلمان ہم وطنوں کی حق رسی کرنے سے روک دیا، جس نے لبنان میں خانہ جنگی کی راہ ہموار کر لی۔ بعد ازاں یہ خانہ جنگی انتہائی شدید صورت اختیار کر گئی۔ لاکھوں مسلمانوں نے شام اور اردن میں پناہ لی، جبکہ عیسائی باشندوں نے اسرائیل اور قبرص کا رخ کیا۔ 1975 اور 1976 کی خانہ جنگی نے اسرائیل کے لیے لبنان میں موت داخلتوں اور جارحانہ حملوں کا نیا باب کھول دیا۔ کمیونسٹوں کی طرح اسرائیل ہر اس طریقے کو جائز سمجھتا ہے جس سے وہ اس کا مقصد حاصل ہو۔ اسرائیل نے یہ دیکھا کہ ایران اور عراق آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اس نے لبنان میں بھی اپنی فوج داخل کر دی اور پیش قدمی کرتے ہوئے لبنان کو رونتی ہوئی بیروت تک پہنچ گئی۔ فلسطینی مغربی بیروت میں محصور ہو گئے، لیکن اسرائیل باوجود اپنی تمام کوششوں کے مغربی بیروت میں داخل نہ ہو سکا۔ بالآخر عالمی کوششوں کے نتیجے میں ایک معاہدہ عمل میں آ گیا جس کی روح سے اسرائیل کی فوجیں فلسطینیوں کی انخلا کے بعد مغربی بیروت کے مسلم علاقے کی طرف پیش قدمی نہیں کریں گی۔ دوسرا یہ کہ فلسطینی اعضاء کی حفاظت کی جائے گی۔ امریکی ایلچی فلپ حبیب نے اسرائیل سے بات کر کے تنظیم آزادی فلسطین کو اس کی پوری یقین دہانی کرائی تھی کہ نہ تو اسرائیل فوجیں معتبر خط کو عبور کریں گی اور نہ ہی فلسطینی فدائین کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ وعدہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کا تھا، جس کا اعتراف اب صدر ریگن کی زبان سے ہوا ہے۔ اس فلسطینی فدائین کو اس بات کی یقین دہانی کے بعد بیروت چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن اسرائیل کا منتخب صدر بشیر جمائل 15 ستمبر 1982 کو 4 بجے قتل کر دیا گیا۔ اسی شب 10 بجے اسرائیلی فوج نے مغربی بیروت میں واقع فلسطینی کیمپوں صابرہ اور شتیلہ کو گھیرے میں لے لیا۔ بہانہ یہ تھا کہ یہاں اسلحہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میجر حداد کے 200 سپاہی ایک کیمپ میں 200 دوسرے کیمپ میں داخل ہوئے۔ میجر سعد اور وہ عیسائی ہے جو شروع سے اسرائیل کا حامی اور حلیف چلا آ رہا ہے۔ اسرائیل نے اسی کی وساطت سے جنوبی لبنان پر اپنا قبضہ جمایا تھا۔ وہ اسرائیل کا اس قدر حامی تھا کہ اس نے بشیر جمائل کو نوٹس دے دیا تھا کہ اس نے اسرائیل سے تحریری معاہدہ امن نہ کیا تو اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دے گا۔ وہ مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے۔ یہ فوجی ان کیمپوں میں گھس کر 2 دن تک مسلسل قتل و غارت کرتے رہے۔ انہوں نے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، مریضوں کو بھی نہ چھوڑا۔
اس انسانیت سوز درندگی کے کتنے مسلمان نظر ہوئے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ BBC کی ابتدائی رپورٹوں کے مطابق 2-2.5 ہزار افراد قتل کر دیے گئے۔ دیگر مغربی ذرائع نے ان کی تعداد 4,000 بتائی۔ یاسر عرفات کے مطابق ان کی تعداد 4,000 سے بھی اوپر ہے۔ شاہ فہد نے انکشاف کیا ہے کہ مقتولین کی تعداد 6,000 سے بھی۔ بعد ازاں امریکہ کی کوششوں سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان سمجھوتا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آج تک اسرائیلی فوج لبنان کے تمام علاقوں پر قابض ہے۔ صرف وادی بقائی کا وہ علاقہ جو شام کی افواج کے قبضے میں عرب لیگ کی وجہ سے 1976 میں آیا تھا، اس حصے پر بدستور شامی فوج کا قبضہ ہے۔ لبنان میں خانہ جنگی ایک بار پھر شروع ہو چکی ہے، جو باوجود عالمی سفارتی کوششوں کے جاری ہے۔ یہ تو شام اور اسرائیل میں بھی کشیدگی انتہا پر ہے۔ قصہ مختصر، جب تک اسرائیل کا ناپاک وجود اس کرۂ ارض پر قائم ہے، اس وقت تک نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑا رہے گا۔ خلافت عثمانیہ کی بربادی اور یہود۔ سوال: خلافت عثمانیہ کی بربادی میں یہود کے کردار پر سے بحث کیجیے۔ جواب: قرون وسطیٰ میں ترکی کی عثمانی خلافت کا وجود دشمنان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اس لیے خلافت عثمانیہ کی حدود 3 براعظموں یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع علاقوں پر ان 3 سمندروں یعنی بحر اسود، بحیرہ کلزم پر محیط تھی۔ یہاں تک کہ رومن امپائر کا شہنشاہ مسلمانوں کا باج گزار تھا، اس لیے یہود و نصارہ دن رات اس کی بربادی کے منصوبوں کے درپے رہتے تھے۔ صفحہ نمبر 66۔ ترکی میں اکثر یہودیوں کی آمد 15ویں صدی عیسوی کے اواخر میں ہوئی، جب انہیں ہسپانیہ سے جلا وطن کر دیا۔ یہاں انہیں ہر طرح کا چین و سکون میسر ہوا، لیکن اہل اسلام کا عروج انہیں کب بھاتا تھا، اس لیے ان کی سازشیں اور جرائم ان کے لیے ترکی میں داخل ہوتے کے وقت ہی سے شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ عظیم مسلمان سلطان محمد الفاتح کو اس کے یہودی طبیب میاستر وجیکب نے 1481 میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ شاہی خاندان کے اکثر شہزادے اور اہم لوگ یہودی سازشوں کا شکار ہوئے، اور یہ یہودی سازشیں تقریباً 4 سال تک خلافت عثمانیہ کے اندر مصروف کار رہیں، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کا مضبوط قلعہ کو اتاترک مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں مسمار کرا دیا گیا۔ اس مذموم عمل میں متعدد قوتوں نے کام کیا۔ نمبر 1، دونما مسلمان۔ دراصل مدعی نبوت سبطائی سیفی یہودی کے پیروکار تھے۔ سیفی جب دعویٰ نبوت کے جرم میں پکڑا گیا تو وہ اور اس کے ساتھ جان بچانے کے لیے ظاہری طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور بڑے بڑے حکومتی مناصب پر فائز ہو کر خلافت عثمانیہ کی بربادی کا سبب بنے، جن میں مدت پاشا بہت مشہور ہے، جو کہ یہودی عالم مجری کا بیٹا تھا۔ اس نے سلطان عبدالعزیز کی حکومت الٹنے کے لیے سازش کی اور حکومت سے برطرفی کے چھٹے دن اسے قتل کرا دیا۔ نمبر 2، صلیبی قوتیں۔ جب اسلامی خلافت کی سرحدیں یورپ میں ویانا تک پہنچ گئی تو بلغاریہ، رومانیہ، فرانس، روس، یونان اور اٹلی وغیرہ کی صلیبی قوتوں نے مسلمانوں کی اسلامی خلافت کے خلاف جنگوں کا سلسلہ جاری کیا۔ چنانچہ یہودی اور صلیبی قوتوں کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں 1830 عیسوی میں الجزائر، 1882 عیسوی میں مصر اور پھر تیونس، لیبیا اور مراکش وغیرہ خلافت عثمانیہ سے کٹتے گئے۔ نمبر 3، زہریلا پروپیگنڈا۔ یہودیوں نے اپنے پروپیگنڈا کی سابقہ گھناؤنی تاریخ کے مطابق سلطنت عثمانیہ کو شدید پروپیگنڈا سے نشانہ بنایا اور مسلم حکام اور اداروں کا نہایت بری شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یورپ میں ترکوں کو وحشی اور قاتل قوم کے روپ میں متعارف کرایا اور خلافت عثمانیہ کو 18ویں صدی کے وسط سے مرد بیمار کہہ کر پکارا جانے لگا۔ اس پروپیگنڈے میں یہودی اور نصرانی قوتیں ہم زبان تھیں تاکہ وہ لوگوں کا اعتماد حکومت سے زائل ہو جائے، اور دوسری جانب یہودی ایجنٹ مدت پاشا کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا اور عالمی اخبارات میں اسے ابو الاحرار کے نام سے
یاد کرنے لگے۔ جب سلطان عبدالحمید نے اسے اس کی سازشی کردار کی بنا پر طائف کی طرف سے جلا وطن کر دیا تو مغربی ممالک کے سفارتخانے دن رات عبدالحمید سے اس کی جان بخشی کرانے کی سرتوڑ کوششیں کرنے لگے۔ صفحہ نمبر 67۔ نمبر 4، یہود کی خفیہ تحریکیں۔ ترک خلافت کے خاتمے میں خفیہ تنظیموں اور فری میسن نے بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ خاص طور پر فرانس اور اٹلی کی فری میسنری نے اپنے تمام وسائل سلطان عبدالحمید کی بدنامی کے لیے وقف کر دیے تھے۔ ترکی میں فری میسن نے دونما یہود کے ذریعے اپنے پنجے گاڑ دیے اور جدید ترکی کی انجمن کو عام کیا گیا، جس کا اولین بانی مدت پاشا تھا، اور پھر جدید ترکی کی انجمن کی ذیلی شاخ جمعیت اتحاد و ترقی قائم کی گئی، جس نے انقلاب فرانس میں یہود کے دیے ہوئے نعرے حریت، اخوت اور مساوات کو اپنا موٹو قرار دیا۔ ترکی میں جمعیت اتحاد و ترقی کا بانی یہودی ابراہیم تیمور تھا، جس نے اٹلی میں دہشت گردی اور فری میسنری تحریک کے طریقہ کار کی تربیت حاصل کی تھی۔ اسی جمعیت نے سلطان عبدالحمید ثانی کو ہٹانے اور اس کے بعد اقتدار دونما یہود اور ان کے ایجنٹوں کے ہاتھ میں دینے کا کام کیا۔ ترکی میں فری میسن تحریک کی کامیابی مسلمان عالم کی پیٹھ میں چھرا ثابت ہوئی، جس پر فخر کرتے ہوئے مشہور فری میسن یہودی فلسفی شاریبا نے اپنی تقریر میں کہا تھا، اپنے سالونیکا ترکی شہر کا جو یہود کا گھر تھا، کہ فری میسن بھائیوں کو دیکھو جنہوں نے اپنی دستوری تحریک سے سلطان عبدالحمید کے عہد میں عثمانی حکومت کا اس صفائی سے الٹ دیا کہ خون کا قطرہ بھی نہیں بہایا۔ اسی قسم کی نیک اور پرامن کارناموں پر فری میسن برادری فخر کرتی ہے۔ ترکی میں اسلامی حکومت کی تخریب میں جمعیت اتحاد و ترقی کے ساتھ ساتھ بختاشیہ تحریک نے بھی بھرپور کردار ادا کیا، جو بظاہر تصفر اور امن کے لبادے میں یہودی مقاصد کے لیے قائم کی گئی تھی۔ یہ ایک باطنی تحریک تھی جس کی جڑیں فرانس میں تھیں اور ربانیوں کی علیحدگی میں اس نے پورا حصہ لیا تھا۔ نمبر 5، قومیتوں کو پرچار۔ 19ویں صدی میں مغربی ملکوں کو نظریہ قومیت کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد یہود نے عرب ادیبوں اور یہودی تحریکوں نے گٹھ جوڑ کر لیا اور ایک طرف ترکوں کے مظالم بیان کر کے ترک حکومت کو عربوں کی غلامی تعبیر کیا اور دوسری جانب سے عربوں اور ترکوں کو متنفر کر کے ان کے تورانی تہذیب کے احیاء کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پروپیگنڈا کے اس سیلاب میں یہودی اور عیسائی ایجنٹوں کے ساتھ ساتھ نادانستہ طور پر بہت سے قومی شاعر، ادیب اور صحافی بھی آوازیں ملانے لگے، یہاں تک کہ عرب قومیت کے تحفظ کے نام پر باقاعدہ جماعتیں وجود میں آ گئیں، جن کو اکثر ہدایات، احکام اور مالی امداد مغل بھارت خانوں سے موصول ہوتی تھی۔ صفحہ نمبر 68۔ ان جماعتوں میں جارے انتونی، مشیال، نکولا کانفرنس اور قسطنطین جیسی یہودی اور عیسائی شخصیات کو مرکزی مقام حاصل تھا۔ سلطان عبدالحمید یہود کے نرغے میں فری میسن کی یہودی مدت پاشا نے سلطان عبدالعزیز اور سلطان عبدالحمید ثانی کو تخت نشین کرانے کا انتظام کیا، تاہم سلطان عبدالحمید در حقیقت فری میسن یہود اور تحریک اور یہود کے اسلام دشمن مقاصد سے اچھی طرح آگاہ تھا، اس لیے دونوں گروہوں میں آپس میں ٹھن گئی۔ چنانچہ یہودی اخبارات اور خفیہ اداروں نے سلطان پر نازیبا الزامات لگائے اور عین و عشرت کے من گھڑت قصے منشور کرا دیے۔ سلطان نے مدت پاشا کی اسلام دشمن اور خطرناک سرگرمیوں سے مجبور ہو کر اسے فروری 1877 عیسوی میں یورپ سے جلا وطن کر دیا، پھر واپس لا کر شام کا والی مقرر کیا، مگر وہ باز نہ آیا۔ چنانچہ اس پر مقدمہ چلا کر پھانسی کا حکم دے دیا گیا، جسے بعد میں طائف کی طرف سے جلا وطنی میں بدل دیا گیا۔ مدت پاشا کے زوال کے بعد یہودی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں۔ صہیونی تحریک کے رہنما تھیوڈر ہرتزل نے 1901 اور 1902 میں سلطان سے ملاقاتیں کی، اس سے یہود کی آبادی
یہود کی فلسطین میں آبادی کی درخواست کی، اس کے مقابلے حکومت کو زبردست مالی امداد دینے کی پیش کی۔ یہ مالی امداد سلطان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے خط کے مطابق 1,50,00,000,000 انگریزی لیرہ کے برابر تھی۔ تاہم سلطان نے یہ امداد اس کے منہ پر مار دی اور کہا، ہمارے ملک کی زمین روپوں پیسوں میں نہیں بکتی، ہم اپنے ملک کی زمین کی ایک ایک بالش پر اپنے آباء و اجداد کے خون سے خریدی ہے، اور ہم اس کے ایک ایک چپے کی حفاظت کے لیے اس سے زیادہ خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان ملاقاتوں میں ہرتزل کے ساتھ مشہور یہودی عالم خاقان قرہ سو افندی بھی شامل تھے۔ اکتوبر 1902 میں ہرتزل نے صہیونی کمیٹی کے سامنے اپنی ملاقاتوں کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا، میں سلطان کے ساتھ اپنی بات چیت کے نتیجے میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک ترکی حکومت سے کسی فائدے کی توقع نہیں جب تک اس کو جنگ میں پھنسا کر سیاسی امن کو برباد نہ کر دیا جائے یا پھر اسے بین الاقوامی مسائل اور مشکلات میں مبتلا کر دیا جائے۔ صفحہ نمبر 69۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت فری میسن جمعیت اتحاد و ترقی، دونما یہود، عرب قومیت اور ترک قومیت کی پارٹیوں کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں اور سیاسی حالت روز بروز ابتر ہونے لگی۔ مصطفیٰ کمال پاشا، یہودیوں نے جمعیت اتحاد و ترقی اور فری میسن کو حکومتی اداروں اور فوجی بیرکوں تک پھیلا دیا۔ چنانچہ بے شمار ترکی فوجی افسر اس تحریک کے فریب میں آ گئے۔ ان میں سب سے زیادہ چستی نوجوان افسر مصطفیٰ کمال نے دکھائی، جس کے ہاتھوں میں خلافت عثمانیہ کا عظیم الشان قلعہ مسمار ہو کر زمین بوس ہوگا۔ بنائٹ میشن اپنی کتاب مصطفیٰ کمال یا سلطنت استنبول کی موت میں لکھتا ہے کہ 1907 عیسوی میں مصطفیٰ کمال کو دمشق سے سلانیک شہر بھیج دیا گیا، جو کہ جمعیت اتحاد و ترقی کا مرکز تھا، اور اس شہر سے نصف سے زیادہ باشندے یہودی اطالوی فری میسن تھے جو کہ جمعیت کی مالی امداد کر رہے تھے۔ اطالویوں کو غیر ملکی باشندہ ہونے کی وجہ سے خصوصی مراعات حاصل تھی، جن کی بدولت پولیس ان کے گھروں کے اندر مجالس میں مداخلت یا تفتیش سے عاجز تھی۔ اسی بنا پر یہودیوں، فری میسن اور اتحاد ترقی کے ممبروں کے خفیہ اجلاس اطالویوں کے گھروں میں بلا خوف و خطر منعقد ہوتے تھے۔ مصطفیٰ کمال بھی دوسرے فوجی افسروں کے ساتھ ان سرگرمیوں میں باقاعدہ حصہ لیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے دیزانہ کی مجلس میں باقاعدہ فری میسن رکنیت کا حلف اٹھایا اور جگہ جگہ خفیہ جمعیتیں قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ڈاکٹر ارنسٹ رامرزور لکھتے ہیں کہ سالینک میں مصطفیٰ کمال کے دوستوں نے اس کے لیے فوج کی 4 ماہ کی رخصت کا انتظام کیا۔ اس دوران اسے دونما یہود اور فری میسن نے خصوصی تربیت فراہم کی اور پھر اس کو مستقل طور پر سالینک میں متعین کرا دیا گیا، جہاں اس کے لیے مقدونیہ کے ان حوادث اور فتنوں کی قریب سے نگرانی کا موقع مل گیا، جس کے نتیجے میں جولائی 1908 میں سلطان عبدالحمید کو برطرف کر دیا گیا اور تاریخ نے وہی عبرتناک منظر دیکھا جو 3 آدمی سلطان کی معزولی کا پروانہ لے کر اس کے پاس آئے۔ ان میں 2 یہود کی تربیت یافتہ ترک اور تیسرا وہی یہودی خاقان قرہ سو تھا جو 7 سال پہلے سلطان سے فلسطین کے معاملے پر نہایت سخت جواب سن چکا تھا۔ اس طرح اسلامی دنیا کا مرکز یہود کی ہتھیلی میں آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودی قوتوں نے مصطفیٰ کمال کو ہیرو بنانے میں زبردست کام کیا اور اس نے بھی شروع میں عوام کو اسلام کی حفاظت اور یونانی صلیبوں کے خلاف جہاد کے نام پر اپنے گرد جمع کیا۔ اسے علماء دین کی مجلس میں شرکت اور فوجی پریڈوں کے اگلی صف میں نماز ادا کرتے ہوئے اخبارات میں دکھایا گیا۔ صفحہ نمبر 70۔ یہاں تک کہ اسے اتا ترک یعنی ترکوں کے باپ کے نام سے پکارا جانے لگا، اور جب قوت اس کے ہاتھ میں آ گئی تو اس نے اپنے شیطانی منصوبے کو مرحلہ وار نافذ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ نومبر 1922 میں سلطنت کو ختم کرنے اور خلافت کو باقی رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ اگست 1923 میں قومی جمہوری پارٹی قائم کی گئی، جس کے
سرکردہ رہنما فری میسن اور دونا قرار پائے۔ اکتوبر 1923 میں ترکی کو جمہوریہ قرار دیا گیا اور مصطفیٰ کمال اس کے صدر قرار پائے، اور بالآخر مارچ 1934 میں خلافت اسلامیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا، جو دشمنان اسلام کے سینے میں صدیوں سے خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس اسلامی دنیا کا روحانی مرکز اب پوری طرح یہودی سازشوں کے رحم و کرم پر تھا، چنانچہ ترکی سے اسلام کو دیس نکالا دینے کے لیے درج ذیل اقدامات قائم کیے گئے۔ نمبر 1، خلافت اسلامیہ کے خاتمے کا اعلان اور ترکی کے سلطنت عثمانیہ کے دوسرے حصوں سے علیحدگی کا اعلان، جس نے عظیم اسلامی سلطنت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ نمبر 2، مصطفیٰ کمال نے مغربی ممالک کی تلقین میں سیکولرزم اور لادینیت کا اعلان کیا اور دین کو سیاست سے جدا کر دیا۔ نمبر 3، مسلمان علماء دین کو عذاب و تشدد کا نشانہ بنایا اور سینکڑوں علماء کو قتل کر کے ان کے جسم شاہراہوں پر درختوں سے لٹکا دیے۔ نمبر 4، اکثر مساجد کو بند کر دیا اور عربی زبان میں اذان کہنے پر پابندی کر دی۔ نمبر 5، قوم کو ملکی لباس استعمال کرنے سے منع کیا، انہیں مغربی لباس اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ نمبر 6، شہری عدالتوں کا خاتمہ کیا اور سوئٹزرلینڈ نے کے شہری قوانین کو نافذ کر دیا۔ نمبر 7، ہجری اسلامی کیلنڈر کے استعمال پر پابندی کر کے مغربی کیلنڈر رائج کر دیا۔ نمبر 8، اسلام کے قوانین میراث اور نکاح کو باطل قرار دے دیا۔ کثرت ازواج اور طلاق پر پابندی تھی اور مرد عورت کو میراث میں برابر حصہ دینے کا حکم نافذ کیا۔ نمبر 9، شراب اور فحاشی کی حوصلہ افزائی کی اور ترک عورتوں، جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو آزادی کے نام پر آزادانہ میل جول اختیار کرنے کا رواج دیا۔ چنانچہ حال ہی میں خبر آئی کہ ترکی کی ایک خاتون سائنسدان کو اس بات پر ملازمت سے برطرف اور قید کی سزا دی گئی کہ اس نے لیبارٹری میں اپنا نصف چہرہ ڈھانکنے پر اصرار کیا تھا۔ صفحہ نمبر 71۔ نمبر 10، یونیورسٹیوں، کالجوں اور پرائمری اسکولوں تک میں دینی تعلیم پر پابندی عائد کر دی گئی اور بچوں کے لیے پرائیویٹ دینی مدارس کھولنے کو ممنوع قرار دیا۔ نمبر 11، صدیوں سے رائج عربی رسم الخط کو ممنوع قرار دیا، اس کے مقابلے لاطینی حروف اختیار کرنے کا حکم صادر کیا تاکہ ترک اپنے عظیم ماضی سے کٹ جائیں۔ نمبر 12، ترکی زبان میں رائج عربی کلمات کو ختم کر کے ان کے بجائے ترکی زبان سے کلمات داخل کیے گئے۔ نمبر 13، جرمنی سے نکالے جانے والے یہودیوں کے لیے ترکی کے دروازے پوری طرح کھول دیے گئے، انہوں نے انسانی ہمدردی کے نام پر اہم مناصب پر مسلط کر دیا گیا۔ ترکی یونیورسٹی کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 40 یہودی پروفیسروں کا تقرر کیا گیا۔ یہودی مقاصد کے لیے مصطفیٰ کمال کی خدمات کا سب سے بڑا ثبوت فری میسن انسائکلوپیڈیا کے وہ الفاظ ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ 1918 کے ترکی انقلاب میں جس کی قیادت ہمارے عظیم بھائی آتا ترک مصطفیٰ کمال نے کی، قوم کا زبردست فائدہ پہنچایا۔ اس نے سلطنت کو ختم کیا، خلافت کو مٹایا، شہری عدالتوں کو بند کر دیا اور سلطنت کے مذہب اسلام کو مٹایا اور اوقاف کی وزارت کو ختم کر دیا۔ کیا یہ وہی اصلاحی تحریک نہیں جسے فری میسنری کی ہر ترقی پذیر قوم میں رائج کرنا چاہتی ہے؟ پس فری میسن کے جدید اور قدیم رہنماؤں میں کون مصطفیٰ کمال کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ مصطفیٰ کمال کے بعد اس کے جہنمی مشن کی تکمیل کا کام عصمت انونو نے کیا اور مسلم ترکی فحاشی، تشدد اور بے دینی کی گہرے کنویں میں گرتا چلا گیا۔ اچانک انونو کے عہد کے آخر میں پارٹی کا اہم رکن عدنان مندریس منظر پر آیا۔ اس نے 98% مسلم ترکی کے رستے زخم پر ہاتھ رکھ دیا اور انتخابات میں اسلامی تمدن و ثقافت کے دفاع کو اپنا اولین مقصد قرار دیا۔ پھر کیا تھا؟ اولیاء اور مشائخ کے خون دل سے سینچی ہوئی ترکی میں احیاء اسلامی کی زبردست لہر اٹھ کھڑی ہوئی اور جلد ہی عدنان مندریس نے
وزارت عظمیٰ اور جلال بایار نے صدر کے عہدے کا سنبھال لیا اور مسلمانوں کو دینی آزادی، عربی میں اذان، قرآنی تعلیمات کے مدارس کھولنے اور مساجد کو آباد کرنے کی اجازت مل گئی اور اسلامی کتب کی اشاعت کی اجازت دی گئی۔ اس لیے زور سے اسلام کا نام لیا جانے لگا اور یہودی ادارے لرز گئے۔ اسرائیل میں ترکی کے سفیروں کو واپس بلا لیا گیا، صفحہ نمبر 72، اور یہودی سفیروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ ان اقدامات پر پورے عالم کے یہودی اور اسلام دشمن عناصر حرکت میں آ گئے اور عدنان مندریس کی حکومت اور ان کے زہریلے پروپیگنڈے کی زد میں آ گئی، اور پھر مئی 1960 میں فری میسن تحریک سے وابستہ جنرل جمال گرسل نے مندریس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اس پر اس کے تمام ساتھیوں سمیت مقدمہ چلا کر انہیں پھانسی کی سزا کا حکم دیا۔ 17 ستمبر 1961 میں اسے اسلام کا نام لینے کے جرم میں اپنے 2 ساتھیوں سمیت تختہ وار پر چڑھا کر شہید کر کے یہودی کنٹرول دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ بہرحال ترکی کے غیور اور مسلمانوں اور یہودی سازشوں کی جنگ ابھی جاری، اور وہ دن دور نہیں جب ترکی کی مومن و مجاہد ملت یہودی صاحب کا گلا گھونٹنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہود اور ظہور اسلام۔ سوال: ظہور اسلام کے وقت یہودیوں کا حال اور پیغمبر کے ساتھ ان کا رویہ بیان کیجیے۔ یہود مدینہ بنی اسرائیل صدیوں تک تاریخ انسانی میں ایک نمایاں مقام حاصل کرنے کی قوم تھی۔ اس میں بڑے بڑے انبیاء کرام، زاہد و عابد، فوجی جرنیل پیدا ہوتے رہے۔ توحید کے علمبرداری اور بے شمار انبیاء کرام کی بعثت نے ان قوم کو بڑی عزت بخشی، اگرچہ ان کی نافرمانیاں گمراہیاں بھی پرلے درجے کی رہیں، جن کے باعث وہ انبیاء کرام کی بددعاؤں اور مذمت کے مستحق بنے۔ بہرحال ان کی تاریخ عروج و زوال کی ایک لمبی داستان ہے۔ یہود کے بعض قبائل 70 عیسوی میں فلسطین میں رومیوں کے قتل عام سے بھاگ کر حجاز میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ یہاں آ کر انہوں نے جہاں جہاں چشمے اور سبز مقامات دیکھے وہاں ٹھہر گئے۔ ایلا، تبوک، وادی القری، الفدق اور خیبر پن کا تسلط اسی دور سے قائم ہوا، اور بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی کنیکہ وغیرہ اسی دور میں یثرب پر قابض ہوئے۔ ظہور اسلام۔ ظہور اسلام کے زمانے میں یثرب کے یہودیوں نے زبان، لباس، تہذیب، تمدن، گویا ہر لحاظ سے عربیت کا رنگ اختیار کر لیا تھا، حتیٰ کہ ان کی اکثریت کے نام بھی عربی ہو گئے تھے۔ ان کے اور عربوں کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ وہ عربوں کے ساتھ اس قدر رچ بس چکے تھے کہ بعض محققین کو یہ غلط فہمی ہوئی تھی گویا یہ عرب تھے جو یہودی مذہب قبول کر چکے تھے، حالانکہ وہ تاریخی شواہد سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ باہر سے آنے والے یہود تھے۔ صفحہ نمبر 73۔ جنہوں نے یہودیت کے ساتھ اپنے شدید تعصب اور نسلی غرور کے باوجود وقتی تقاضوں کے تحت ظاہری عربیت اختیار کی تھی۔ یہود کو مدینہ کے دیگر باشندوں پر کئی لحاظ سے فوقیت حاصل تھی۔ وہ اہل کتاب تھے، توریت محرف اور مسخ ہونے کے باوجود کسی نہ کسی صورت میں ان کے پاس موجود تھی۔ سلسلہ وحی و نبوت کے قائل تھے، علوم انبیاء اور معارف اولیاء کے حامل تھے۔ اس کے علاوہ سفری عملیات اور جادو ٹونے کے ماہر تھے، اور ساتھ ہی ساتھ تجارت اور سودی لین دین کی بنا پر اکثر عرب ان کے مقروض رہا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے ملک کے عام مشرق اور بت پرست دینی اور دنیاوی لحاظ سے ان کے مرعوب تھے۔ ان تمام اسباب کی بنا پر قرآن مجید نے ان نہایت مفصل خطاب کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں، ان کی تاریخ کے اہم واقعات یاد دلا کر آخری نبی کی اطاعت کی دعوت دی۔ آخری نبی اور یہود کے اپنے مذہبی نوشتوں اور اسرائیلیوں کی مقدس زبانی روایتوں میں ایک آنے والے نبی کی بشارت موجود تھی، چنانچہ یہ لوگ اس آنے والے نبی کی شدت سے منتظر تھے اور ان کا آئے دن یہی تکیہ کلام تھا، اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔
اہل مدینہ نے یہ باتیں سنی ہوئی تھی، اسی لیے جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا، دیکھنا کہیں یہ یہودی تم پر بازی نہ لے جائیں، چلو ہم اس نبی پر ایمان لے آئے۔ مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، اس کے آنے پر سب سے بڑھ چڑھ کر اس کے مخالف بن گئے۔ یہ بات کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے کہ آپ وہ نبی جن کا وہ انتظار کر رہے تھے، اس کے متعلق ثبوت اس زمانے میں مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے، جو خود ایک بہت بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور ایک دوسرے عالم کی بھتیجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے۔ بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ صفحہ نمبر 74۔ چچا: کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبر ہماری کتابوں میں دی گئی ہے؟ والد: خدا کی قسم ہاں۔ چچا: کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ والد: ہاں۔ چچا: پھر کیا ارادہ ہے؟ والد: جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہود کو ان کی تاریخ اور مذہبی روایات کے حوالے سے یاد دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں کہ وہ کسی ایک ہی نسل میں سلسلہ نبوت قائم رکھے، بلکہ وہ اپنا یہ فضل اور نعمت کسی کو بھی تفویض کر سکتا ہے، اور تمہارے ساتھ طویل اور مسلسل مراحت کے بعد تمہاری گمراہیوں، نافرمانیوں، ناشکریوں کی بنا پر یہ نعمت اب بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کے واسطے سے انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اس کی اطاعت کر کے اپنے لیے دنیا آخرت کی فلاح حاصل کر لو، ورنہ ذلت اور رسوائی قیامت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ بنی اسرائیل پر احسانات الہیہ۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کو جو احسانات یاد دلائے ان کا مختصر تذکرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں فرعون کی غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ فرعون نے ان کی نسل کے خاتمے کے لیے ان کے نر فرزندوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ رکھ کر کنیزیں بنانے کا حکم دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مہربانی فرمائی، حضرت موسیٰ کو محفوظ فرما کر ان کو آزادی سے آشنا فرمایا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے راتوں رات بھاگ کر نکل آئے تو فرعون نے زبردست لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے راستے میں بحر کلزم حائل ہو گیا۔ اب ان کے آگے پانی اور پیچھے فرعون کے لشکر تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے اندر 12 راستے بنا دیے جن سے وہ بآسانی دریا پار کر کے، اور ان کی نظروں کے سامنے حضرت اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو غرق کر دیا۔ اس طرح بغیر کسی مقابلے کے بنی اسرائیل ایک بڑے دشمن کا خاتمہ ہو گیا۔ بحر کلزم عبور کرنے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں داخل ہو گئے، جو بے آب و گیا دشت تھا، جہاں کھانے پینے کا انتظام تھا اور نہ سر چھپانے کی جگہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ان کو ڈھانک لیا۔ بنی اسرائیل کے لیے پانی کے انتظام کی خاطر حضرت موسیٰ نے رقدیم کے علاقے میں میدان میں ایک پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارا، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ان کے لیے وافر مقدار میں میٹھا اور ٹھنڈا پانی دستیاب ہو گیا۔ گرمی کی شدت سے بچانے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کی لشکرگاہ پر بادل کے سائے کا مستقل انتظام فرمایا۔ یہ بادل خیمے کی طرح سائے کا کام کرتا تھا اور بے راہ و نشان بیاباں میں ان کی رہنمائی کے طور پر ان سے آگے آگے بھی چلا کرتا تھا۔ اس طرح تورات کے بیان کے مطابق رات کو اس سے روشنی بھی نکلتی تھی۔ بنی اسرائیل کی خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ کا انتظام کیا۔ من ایک قسم کی گوند تھی جس کا دانہ دھنیے کے برابر اور شہد کی طرح میٹھا ہوتا تھا اور کثیر تعداد میں جھاڑیوں سے نکل آتا تھا، اور بنی اسرائیل اسے جمع کر لیتے تھے۔ اس طرح سلویٰ وہ بٹیریں تھی جو ان کے خیموں کے پاس جمع ہو جاتی تھی، جنہیں وہ آسانی سے پکڑ کر ان کا لذیذ گوشت کھاتے تھے۔ اور بات ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کی قدردانی نہ کی اور ان نعمتوں کو سبزیوں ترکاریوں سے بدل دینے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے ان کو تورات عطا کرنے، ان کے لیے بادشاہ مقرر کرنے اور پے در پے انبیاء بھیجنے کے احسانات بھی یاد دلائے ہیں۔ یہودی
سرکشی اور گمراہی۔ یہود نے آخری نبی کی مخالفت کے باوجود جو ماندانہ رویہ اختیار رکھا ہے، قرآن مجید نے مختلف پیراؤں میں اس کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے غلط موقف کی مذمت کی ہے۔ مثلا پیغمبر سے نت نئے معجزات طلب کرنا، کبھی اسے کہنا کہ سرزمین حجاز میں نہر جاری کرو، کبھی اسے کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک صحیفہ آسمان سے اترنا چاہیے۔ اسی طرح اپنی دانش میں مشکل اور پیچیدہ سوالات کر کے پیغمبر کو تنگ کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا کہ اللہ تعالیٰ شاید فقیر ہو گیا اس لیے ہم سے زکوٰۃ اور قرضے مانگتا ہے۔ اس طرح یہود کے اس زوم میں باطل کی بھی قرآن مجید نے نفی کی ہے، اور جو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہمیں فقط چند دن کے لیے آگ کا عذاب ہو سکتا ہے اور ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ نیز ان کے اس قول کی مذمت کی گئی ہے کہ ہمارے دلوں غلافوں میں لپیٹے ہوئے ان پر کوئی نئی دعوت، صفحہ نمبر 76، پیغام اثر نہیں کرے گا۔ قرآن مجید نے یہود کی اس مذموم عمل کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ صبح کے وقت ایمان لانے کا دعویٰ کرتے، شام کو اس سے انکار کا اعلان کر دیتے تھے تاکہ عام آدمی اس شک میں مبتلا ہو جائے کہ اسلمہ میں ہی کچھ خرابی ہے، ورنہ یہ پڑھ لکھے یہود کیوں مرتد ہو جاتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے اعلیٰ درجے کے حکیمانہ انداز میں حضرت بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، ان کے مزائل بھی یاد دلائے اور کوتاہیاں بھی گنوائیں، انہیں اہل کتاب ہونے کے ناطے سے ان کی ذمہ داریاں بھی یاد دلائیں اور انکار کی صورت میں ابدی ذلت اور عذاب کی وعید بھی سنائیں۔ اسرائیلی حکومت کا قیام اور قرآن مجید۔ سوال: اسرائیل کی موجودہ حکومت کے قیام پر قرآن مجید کی روشنی میں بحث کیجیے۔ جواب: بعض اوقات سطحی مطالعے سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے یہود کی ابدی ذلت کا اعلان کیا ہے، پھر اسرائیل کی موجودہ حکومت کا قیام اور عرب ممالک پر اس کا غلبہ آخر کیسے ممکن ہوا؟ اس ضمن میں اگر چند حقائق کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 1، یہ کہ یہود کا دنیا کے ہر حصے میں مغلوب اور ذلیل ہونا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے کہ جس کی ایک جھلک اس کتاب کے باب یہود قرون وسطیٰ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، شاید یہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریوں کو بھول جانے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور فریضہ جہاد کے قیام میں سستی کی سزا ہو کہ ایک مغصوب و ذلیل قوم کو ان کی تنبیہ کی خاطر ان پر مسلط کر دیا گیا تاکہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور پھر سے امتِ وسطن کا کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ نمبر 3، یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ انبیاء کرام ایسے حالات گزر چکے ہوں کہ طول ابتلا کی وجہ سے رسول اور ان کے ساتھی گھبرا کر پکار اٹھتے کہ متی نصر اللہ، اور انہیں تسلی دی جاتی ان اللہ نصر اللہ قریب۔ اس لیے مسلمانوں کو صبر اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا انتظار کرنا ہی زیب دیتا ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید نے یہودیوں کے بارے میں تنبیہی یا تعزیری قسم کے 3 ہی اعلانات فرمائے ہیں: ذلت اور مسکنت، بے چینیوں کا روز قیامت تک تسلسل، دلیل اور برہان کے راستے ان کی دائمی مغلوبیت۔ ان تمام سزاؤں کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے۔ ترجمہ: یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کا ناحق خون بہاتے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمان حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن مجید نے اس ضمن میں جو 3 سزائیں بیان کی ہیں، یہود نہ پہلے ان سے آزاد ہو سکے ہیں اور نہ آج ہیں۔ امریکہ، یورپ اور روس میں یہود کے اہم وسائل ابلاغ اور سرمایہ پر قبضہ کی وجود کوئی قوم اپنے اندر رکھنے پر راضی نہیں اور انہیں اسرائیل کی طرف دھکیلنے میں سب یک گونا سکون محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 5، قرآن مجید نے یہود کی دولت مندی یا عارضی اقتدار کی کہیں بھی نفی نہیں کی ہے، اس لیے
کہ یہ عین ممکن ہے کہ دولت و سیاسی قوت کے باوجود کوئی شخص یا قوم احترام اور عزت سے محروم رہے، اور اس کے برعکس غروم اور محکومی کے باوجود کسی قوم یا شخص کی حکمرانی انسانوں کے دلوں پر قائم رہے۔ چنانچہ یہی حالت موجودہ یہودی حکومت کی بھی ہے کہ ان کے کام کردہ ادارے اقوام متحدہ سے ہمیشہ ان کے غاصبانہ اور ظالمانہ رویے کی مذمت کی قراردادیں پاس ہوتی رہتی ہیں، اور اسرائیل کے چہرے پر حیا نام کی چیز تک، کسی چیز کی سلوٹ تک نہیں ابھرتی۔ نمبر 6، قرآن مجید نے یہود کی ذلت کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ذلت رفع کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، ضربت علیہ الذلال ان یمسکوا الا الحبل اللہ من حبل بحبل من اللہ حبل من الناس۔ ترجمہ، ان یہود پر ذلت تھوپ دی گئی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں سوائے ان کے کہ وہ اللہ کی رسی یا بندوں کی رسی کی بدولت اس سے بچ جائیں۔ رسی سے مراد یا عہد و سبب ہے، یعنی خالق یا مخلوق کی طرف سے کوئی عہد و سبب نہیں انہیں ذلت سے نکال سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے تو سبب تو یہ ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر کے کلمہ و اسلام قبول کر لیں اور دنیا اور آخرت میں معزز ہو جائیں، جبکہ لوگوں کی طرف سے عہد یا سبب یہ ہے کہ اسلام کی عظمت مان کر ذمہ بن جائیں اور اس طرح ذمہ کی حیثیت اسلام کے تمام معاشرتی حقوق کے حقدار بن جائیں۔ صفحہ نمبر 78۔ لوگوں کے عہد میں سے دنیا سے مراد یہود کا دیگر غیر مسلم اقوام کا ذمہ بننا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے حبل من الناس کہا ہے، من المسلمین نہیں کہا، اور یہی صورت اسرائیل کی موجودہ حکومت کی ہے، جو یورپ، امریکہ اور روس کے تمہارے مسلمانوں کے عین وسط میں جبری وغیرہ طبی طریقے سے قائم کی گئی ہے، اور اس کی سیاسی، عسکری اور مالی امداد پر بڑی طاقتیں اپنے مخصوص مفادات کی بنا پر ہمتاً متوجہ رہتی ہیں۔ ماضی قریب کی عرب اسرائیل جنگوں میں عربوں کا مقابلہ اسرائیل سے نہیں بلکہ بڑی طاقتوں سے رہا ہے، اور یہ بات بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ آج روس، امریکہ اور برطانیہ اسرائیل کی سرپرستی سے دستبردار ہو جائیں تو اسرائیلی حکومت چند مہینوں کی مہمان ثابت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ایسا عارضی اور محتاج غیر اقتدار یہود کی عزت کا باعث تو کیا، ان کی ذلت پر ایک اور مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے۔ نمبر 7، ایک بات اور بھی پیش نظر رکھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی یہود نے عارضی طور پر اپنی قوت مجتمع کر کے سر اٹھانے کی کوشش کی، کسی مصیبت نے آڑے لے لیا، پھر انہیں ذلت میں پھینک دیا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ مسلم ممالک کے عین وسط میں ان کا اجتماع کسی نادیدہ بربادی کی تیاری اور ذلت کی اگلی قسط کا پیش خیمہ ہو۔ پس چاہ باید کرد۔ نمبر 1، مسلمانوں کو یہود کی موجودہ قوت سے خائف ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پیش نظر رکھنا چاہیے، وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ نمبر 2، بڑی قوموں کے وعدہ اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بجائے مسلمانوں کو اپنے وسائل کا جائزہ لے کر ان کا اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ بڑی طاقتوں کے قرضوں اور اسلحہ اور مشیروں کے بارے سبکدوش ہو کر اپنی پالیسیاں وضع کر سکیں۔ نمبر 3، عرب ممالک کی طاقت اسرائیل کے مقابلے میں ناکافی ہو چکی ہے، اس لیے وسیع تر اسلامی اتحاد اور اسلامی فوج کی ضرورت ہے جو زبان، وطن اور عربیت اور اجتماعیت کی قیود سے آزاد اسلامی اخوت کے جذبے سے سرشار ہو، ورنہ آج کی اسلامی حکومتیں بھی پچھلی اسلامی حکومتوں اور وسیع سلطنتوں کی طرح قصہ پازینہ بن جائیں گی۔ عالمی سازشوں، یہود کی پستی، فطری پستی اور بین الاقوامی سیاست کی مفاد پرستی، سب نے مل کر عربوں کو بے بس و مجبور کر رکھا ہے، ورنہ 1 کروڑ عربوں کے لیے 25 لاکھ یہودیوں کی بے خونی کرنا کیا مشکل ہے۔ عرب جان باز ہیں، صدیوں سے ان کی بہادری ان کی رگوں میں بن کر دوڑ رہی ہے۔ دنیا کی فتوحات ان کے سنہری ماضی کا سرمایہ ہے۔ خدا کی تائید و حمایت پر ان کا یقین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
اسوہ حسنہ، ان کا ایمان اور شہادت ان کی میراث ہیں۔ پورے عالم اسلامی کے دل ان کے مصائب پر زخم زخم ہے اور رحمت خداوندی ان کے سنبھلنے کی منتظر ہے۔ چنانچہ ہر حالت میں امید اور ہمت کا دامن تھامے رکھنا اور امت مسلمہ کو آئندہ پیش آمدہ حالات کے لیے ہر لحاظ سے تیار کرنا وقت کا تقاضا ہے، اور اسی طرح سے یہودی ناسور کو عالم اسلامی کے وسط سے اکھاڑا جا سکتا ہے۔ یہودیوں کی تحریکیں۔ صہیونی تحریک یہودی پروٹوکول کا تعارف اور اس کے مقاصد پر بحث کیجیے۔ جواب: پس منظر: یہودی مختلف وقتوں میں ابھرتے رہے اور ڈوبتے رہے۔ کئی دفعہ ان کی حکومتیں قائم ہوئیں اور مٹ گئیں، اور آخر 135 ء میں رومیوں نے فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا اور یہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور یہ جہاں بھی رہے سازش اور بغاوت ان کا نصب العین رہی۔ یہودی اپنے بچوں کو یہی درس دیتے ہیں کہ وہ ایک عظیم قوم کے فرزند ہیں۔ خدا نے انہیں پوری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے فلسطین کو اپنا وطن موعود تصور کر کے واپس لینے اور ہیکل سلیمانی کو ارسر نو تعمیر کرنے کے پروگرام بنانے شروع کر دیے۔ صہیونیت۔ 19ویں صدی میں یہودیوں نے جمعیت عشاق صہیون کے نام سے ایک تحریک شروع کی جس کا بانی لیو پنسکر تھا۔ صہیون یروشلم کے نزدیک اس پہاڑ کا نام ہے جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک قلعہ اور چھاونی تعمیر کروائی تھی، اور یہودی کی مذکورہ جماعت بعد میں صہیونی کہلائی۔ صہیونیت ایک جدید قومی یہودی تحریک کا نام ہے جس کا باقاعدہ پروگرام سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر بال میں اگست 1996 میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں طے کیا گیا۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے فلسطین میں وطن قائم کیا جائے۔ اس کانفرنس میں جمعیت عشاق صہیون کا نام بدل کے اسے صہیونیت کا نام دیا گیا۔ تحریک۔ جب اسلامی ممالک زوال کے بادل منڈلانے لگے تو ان پر مغرب کا معاشی سیاسی دباؤ بڑھنے لگا، نیز مغرب میں قومیت کا جذبہ غالب ہو گیا، تو ان میں یہود کو بھی ایک قومی وطن اور قومی مملکت کا خیال نشوونما پانے لگا۔ صفحہ نمبر 80۔ چنانچہ سمتھ مین اپنی کتاب بریڈ ٹو اسلام میں لکھتا ہے، صہیون کی پہلی چنگاری لیو پنسکر نے 1882 میں روشن کی، جو کہ ایک روسی یہودی تھا۔ یہ واقعہ 1881 میں الیگزینڈر دوم زار روس کے قتل کے بعد پیش آیا۔ پنسکر نے ایک کتاب لکھی جو خود مختار کے نام سے موسوم ہے۔ 1882 میں انہوں نے یہودیوں کو مشورہ دیا کہ انہیں اپنی حفاظت کے لیے ایک خود مختار آزاد ملک کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہنگری کے ایک صحافی نے مضامین کے ذریعے یہودیوں پر زور دیا کہ ارض مقدس میں جا کر آباد ہوں، وہاں ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم کر لیں۔ تھوڈ ہرتزل نے 1896 میں ایک کتاب یہودی مملکت لکھ کر یہودیوں کے سیاسی شعور کو بیدار کیا۔ 1897 میں پارسل کے مقام پر پہلی صہیونی کانفرنس منعقد ہوئی۔ صحافی تھیوڈ کی یہ تحریک صہیونی تحریک کے نام سے موسوم ہوئی۔ ہرتزل نے اپنے خیالات اور نظریے کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ شروع میں یہودیوں کی آبادکاری کے لیے کوئی مخصوص ملک پیش نظر نہ تھا۔ ارجنٹائن، یوگینڈا اور کینیا کے بارے میں خیال تھا کہ ان علاقوں میں یہودیوں کو آباد ہونا چاہیے، لیکن مشرقی یہودیوں کا خیال غالب رہا کہ انہوں نے اپنے قدیم وطن فلسطین کا مطالبہ شروع کر دیا۔ چنانچہ 1911 میں تک یہودیوں کا صرف یہ خیال تھا کہ ان کا ایک وطن ہو اور صہیونی حکومت قائم کرنے کا نہ تھا۔ پارسل کے مقام پر 1911 میں 10ویں کانفرنس میں صدر نے یہ بیان دیا، صہیونیت کا مدعا پوری قوم کے لیے سرکاری طور پر تسلیم شدہ قانونی حق پر حاصل شدہ فلسطین میں ایک وطن کا قیام ہے، یہودی مملکت کا نہیں۔
بلکہ ہمارے آباء و اجداد کی قدیم سرزمین پر گھر بنانا ہے، جہاں ہم بغیر کسی جبری و تعدی کے ایک یہودی کی حیثیت سے زندگی گزار سکیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ فلسطین میں داخل ہونے کے لیے تارکین وطن کو بغیر کسی تجدید کے ایک شہری کے حقوق حاصل کرنے کا موقع دیا جائے، اور اس امر کا موقع دیا جائے کہ وہ یہودی رسم و رواج کے مطابق بغیر رکاوٹ کے زندگی گزار سکیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ ڈاکٹر چیم ویزمین نے برطانوی حکومت کی طرف سے یہ وعدہ کیا تھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری کو ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتی ہے، چنانچہ 1917 میں اعلان بلفور کیا گیا۔ ملک کے معظم کی حکومت یہودی قوم کے لیے فلسطین میں ایک قومی ملک کے قیام کو ہمدردی کی نگاہوں سے دیکھتی ہے اور اسی مقصد کی حصول کے لیے سہولت پیدا کرنے میں اپنی بہترین کوششوں کا استعمال کرے گی، لیکن یہ صاف طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے جو فلسطین کی موجودہ غیر یہودی قوموں کے موجودہ ایوانوں اور مذہبی حقوق یا دوسرے ممالک میں یہودیوں کو حاصل شدہ حقوق یا سیاسی مرتبہ کے خلاف ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اعلان امریکہ کے مشورے سے ہوا تھا، چنانچہ فرناؤ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امریکہ نے اعلان بلفور کے وجود میں لانے کے مسئلے میں کافی حصہ لیا۔ 1948 میں صدر ٹرومین کے تحت مختلف ممالک متحدہ امریکہ نے اسرائیل کی آزاد مملکت کے وجود میں لانے کی کافی مدد کی۔ دوسری طرف برطانوی حکومت عربوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اور میک موہن معاہدے کے ذریعے انہیں تسلی دیتی رہی۔ 1918 سے 1948 تک ایسے سیاسی حالات پیدا ہوئے کہ فلسطین کی مقامی آبادی کی خواہشات کے خلاف یہودی مملکت اسرائیل کا قیام طے پایا۔ چنانچہ اس 30 سال دور میں فلسطین کو یہودی سلطنت میں تبدیل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ دنیا کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو لا کر یہاں آباد کرنا شروع کر دیا گیا۔ صہیونی پروٹوکول کا تعارف۔ صہیونی لیڈروں کے پروٹوکول کب اور کہاں وجود میں آئے؟ حتمی طور پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ یہودیوں کی ایک خفیہ اسکیم اور خطرناک منصوبے کا خاکہ ہے جس کے ذریعے وہ پورے عالم انسانی کو یہودی حکومت کے تحت لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان پروٹوکول سے مراد وہ قراردادیں یا تجویزیں جو صہیونی تحریک کے کسی اعلیٰ عہدیدار نے 1999 میں سوئٹزرلینڈ میں بال کانفرنس کے موقع پر یہود کی خفیہ مجالس میں پیش کیں۔ یہ پروٹوکول انتہائی خفیہ دستاویزات تھیں جن کے بارے میں یہودیوں کے اعلیٰ درجے کے رہنماؤں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پروٹوکولز کے مقاصد 18ویں صدی کے وسط میں تھامس چائلڈ خاندان کے یورپ میں زبردست اثر اور بے پناہ دولت نے یہودیوں میں انقلابی روح کو بیدار کیا۔ انہوں نے دنیا سے انتقام لینے اور سازشوں کو ازسر نو مرتب کرنا شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں یہود کے مشہور مذہبی رہنما پروفیسر آدم وائزہاوٹ کو حکمائے صہیونی کے قدیم پروٹوکولز کو عنصر جدید کے مطابق بنانے کا کام سونپا گیا۔ اس پروفیسر نے شیطانی منصوبے میں درج ذیل نکات کو ملحوظ خاطر رکھا۔ نمبر 1، تمام منظم قومی حکومتوں کا خاتمہ۔ نمبر 2، نظام وراثت کا خاتمہ۔ نمبر 3، ذاتی ملکیت کا خاتمہ۔ نمبر 4، قومی اور وطنی شعور کا خاتمہ۔ نمبر 5، خاندان اور خاندانی زندگی کو منتشر کرنے کے اقدامات۔ نمبر 6، کرۂ ارض پر موجود تمام دیان اور تنظیموں کا خاتمہ۔ آدم وائزہاوٹ نے اپنے اس نئی شیطانی اور مکروہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صفحہ نمبر 82 نورانیوں کی تنظیم قائم کی اور جلدی مختلف فنون، آداب اور تعلیم و تدریسی اور اقتصادی اور صنعتی میدان میں شہرت یافتہ یہودیوں کو درجہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے کام پر لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ نورانی دراصل فری میسن
تحریک کا خفیہ لفظ ہے جو صہیونیت کے لیے مخصوص فرائض سر انجام دینے والے اعلیٰ درجے کے یہودیوں کے لیے مختص ہے۔ مقاصد کے حصول کے لیے دی گئی تعلیمات۔ نورانیوں کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے درج ذیل تعلیمات دی گئیں۔ نمبر 1، مال اور عورتوں کو وسیلہ بنا کر مختلف حکومت اداروں کی اہم شخصیت تک رسائی حاصل کرنا۔ جو اہم لوگ صہیونیوں کے جال میں پھنس جائیں واپس نہ جانے دینا، بلکہ ہر صورت میں ان سے صہیونی مقاصد کا کام لیا جائے۔ اگر وہ ہچکچائیں تو دھمکی، مالی نقصان، جسمانی سزا، قتل، اغوا جیسے وسائل سے کام لیا جائے۔ نمبر 2، جو نورانی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں درس و تدریسی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ذہین عالم نصب طلباء پر خاص توجہ دیں، انہیں عالمی حکومت کے قیام کے لیے خاص ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن میں یہ بات راسخ کیا جائے کہ جنگوں، بربادیوں اور مصائب کا واحد حل ایک عالمی حکومت کا قیام ہے۔ نمبر 3، نورانی جن اہم شخصیات اور اہم عہدوں پر فائز لوگوں کو اپنے قریب لانے میں کامیاب ہو جائیں اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے مفید جانیں، انہیں مزید آگے بڑھائیں اور زیادہ حساس مراکز تک رہنمائی حاصل کریں، انہیں مشیروں اور ماہرین کی صورت میں متعارف کرائیں اور خود پردے کے پیچھے رہتے ہوئے ان کے ذریعے حکومتوں سے ایسے فیصلے کرانے کی کوشش کریں جو مستقبل میں یہودی مقاصد کی تکمیل کریں۔ نمبر 4، نورانی کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ صحافت اور دیگر ذرائع ابلاغ پر غلبہ حاصل کرتے ہوئے اس کو یہ باور کرائیں کہ صرف ایک عالمی حکومت کے قیام میں ہی ساری دنیا کی نجات ہے، جس کے لیے چھوٹی حکومتوں کا اقتدار ختم ہونا ادھر ضروری ہے۔ بعد میں جرمنی کے ایک یہودی تصفاق کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ آدم وائزہاویٹ کے خاکوں کو ایک باقاعدہ کتاب کی شکل میں تبدیل کرے۔ تصفاق نے یہ کام مکمل کر کے اسے واحد اصلی مخطوطات کا نام دیا۔ پروٹوکول کے مندرجہ ذیل ان پروٹوکولز پر گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتے ہیں ان کا بنیادی مقصد ساری دنیا میں ایک ایسی واحد عالمی حکومت ہے جس پر یہود کا اقتدار ہو، وہی اس کے ارباب حل و عقد ہوں۔ صفحہ نمبر 83۔ اس لحاظ سے پروٹوکولز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: نام نہاد عالمی یہودی حکومت کے قیام سے قبل۔ نمبر 2، مزعومہ یہودی عالمی حکومت کے قیام کے بعد۔ نمبر 1، نام نہاد عالمی یہودی حکومت کے قیام سے قبل۔ یہود کی مزعومہ عالمی حکومت دراصل ان کے اس عقیدے پر مبنی ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور پسندیدہ مخلوق ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہود کیونکہ اللہ تعالیٰ کی روح کا ایک حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اقربا اور محبوب ہیں، اس لیے وہی در حقیقت اس کے پاکیزہ بندے ہیں۔ انہیں اللہ نے انسانی شکل ان کی عزت کے سبب دی اور ان کے مقابلے میں غیر یہودی شیطانی مخلوق ہیں۔ انہیں فقط یہود کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور انہیں انسانی شکل فقط اس وجہ سے دی گئی ہے کہ ان دونوں مخلوقات کے باہمی تعامل میں یہود کو ان سے وحشت نہ ہو۔ لہٰذا یہود کو چاہیے کہ باقی لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک رکھیں، ان سے خدمت لیں۔ حکومت و اقتدار کے مستحق وہی ہیں، جبکہ باقی اقوام کو ان کی تابعداری اور خدمت کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے۔ پس اولین مرحلے میں ان کا منصوبہ یہ ہے کہ مختلف ممالک، قومیتوں اور مذاہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے بادشاہوں اور حکام کو سخت احکام اور مظالم پر آمادہ کرنا اور عوام کو اصحاب اقتدار اور رائج الوقت قوانین کے خلاف بھڑکا کر انتشار اور انارکی پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس معاملے پر پروٹوکولز میں یہود کو دی گئی ہدایات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کہ مختلف اور متضاد نظریات اور مکاتب فکر کو رواج دیں اور یہ نظریات مختلف اوقات اور مختلف مقامات کے حوالے سے آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ نمبر 2، اس سے پہلے مرحلے میں اباحیت، فحاشی اور انتشار کو پھیلانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور خاندانی اور روحانی رشتوں کو توڑ کر ان کے بجائے خواہشات اور نفسانی
اور مادہ پرستی کی فضا قائم کی جائے۔ نمبر 3، انسان کی نفسیاتی کمزوریوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ وہ مال و دولت، عورتوں اور لذت دنیا کے وسائل اختیار کر کے غیر یہودیوں کو اپنی جال میں لایا جائے۔ نمبر 4، یہ کہ اہم سیاسی مناصب پر فائز لوگوں کی کمزوریوں اور غلطیوں پر گہری نظر رکھی جائے اور ان شخصیات کو ان کمزوریوں کے ذریعے بلیک میل کیا جائے تاکہ وہ اپنی رسوائی کے خوف سے ان سے یہودی مقاصد حاصل کیے جائیں۔ نمبر 5، ذرائع ابلاغ اور صحافت کی اہمیت پر خاصا زور دیا جائے تاکہ عالمی رائے عامہ صرف وہی کچھ سن سکے اور سمجھ سکے جو یہود کا مقصد ہو۔ صفحہ نمبر 84۔ نمبر 6، کارخانوں اور تجارتی اور صنعتی کمپنیوں کے مزدور اور اہلکاروں کے درمیان بدگمانیاں، اختلافات، ہڑتالیں اور انتشار پیدا کر کے ان اداروں کو برباد و شل کر دیا جائے۔ نمبر 7، یہود کی ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ بڑی طاقتوں کو چھوٹے ممالک پر قبضہ اور پر آمادہ کیا جائے۔ یہ استعماری کشمکش بڑی طاقتوں کو آپس میں مقابلے اور جنگوں پر آمادہ کرے گی۔ پھر جب یہ ساری استعماری قوتیں میدان جنگ میں اتریں گی تو یہود فریقین کو اسلحے اور مالی قرضوں کی پیشکش کریں۔ اس طرح یہود دوہرا فائدہ حاصل کر سکیں گے، ایک طرف ان کے اسلحے کی فروخت اور سود سے ملک کی ان ممالک کی دولت یہود کے ہاتھ لگے گی، پھر دوسری طرف غیر یہودی قومیں ایک دوسرے کو ہلاک کر کے کمزور ہونے پر تلی ہوں گی اور یہی یہود کا مقصد ہے۔ مزعومہ عالمی یہودی حکومت قیام کے بعد جب یہود حصول اقتدار میں کامیاب ہو جائیں تو وہ ایک جابر اور حکومت قائم کریں جس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا۔ اگر تمام عالم کی حکومتیں ختم ہو چکی ہوں تو براہ راست پورے عالم پر حکومت قائم کی جائے گی اور بعض حکومتیں بھی ابھی ان کے قبضے سے باہر ہوں تو ان کو بلا واسطہ کنٹرول کیا جائے گا۔ پھر جب یہود کا تسلط عالم پر مکمل ہو جائے گا تو دارالحکومت روم کو منتقل کیا جائے گا جہاں مستقل طور پر قائم رہے گا اور تخت پر نسل داؤد کے بادشاہ متمکن ہوں گے، اس لیے کہ حکومت کرنا ایک سیاسی فن ہے جس کو صرف تربیت یافتہ یہودی ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور ان کا وراثتی علم ہے جس کے اسرار و رموز کو صہیونیوں کے حکماں نے تاریخ کے طویل اور تلخ تجارب سے حاصل کیا ہے۔ وہ اس علم کو سینہ بسینہ منتقل کرتے رہے ہیں اور اپنے بادشاہوں اور مشیروں کو ان کی تربیت دیتے ہیں۔ اس طرح یہود لوگوں کو کبھی رشوت کے ذریعے اور کبھی دھمکی کے ذریعے قابو میں رکھیں گے، اس لیے کہ اگر کوئی مال، عورت اور منصب کا طالب ہے تو اسے اس دعوت سے رام کیا جائے گا، اگر ان رسائل سے قابو نہ آئے تو اسے روب اور جبر سے دبایا جائے گا، اس لیے کہ غیر یہود اقوام کی مثال ان جانوروں کی سی ہے جو صرف خوف اور لالچ کے ذریعے ہی تابع بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ یہود ان کے مذموم خطرناک منصوبوں کا خلاصہ ہے جو پروٹوکولز کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 85۔ سوال: تحریک فری میسن اور روٹری کلب کے بارے میں اپنی معلومات قلم بند کیجیے۔ جواب: فری میسن تحریک کی جدید تنظیم برطانیہ میں 1717 میں عمل میں آئی اور اسے فری میسی آزاد معمار کا نام دیا گیا۔ اس کا پرانا نام خفیہ قوت تھا۔ اس کے بعد 1752 میں تک ساری دنیا میں اس کے دفاتر قائم کیے گئے ہیں جن میں پیرس، جبل الطارق، جرمنی، پرتگال، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، اٹلی، بیلجیم، روس، سویڈن اور ہندوستان کے دفاتر مرکزی اہمیت کے حامل تھے۔ پاکستان میں بھی اس کے مرکز قائم کیے گئے۔ امریکہ میں باقاعدہ فری میسن انجمنوں کی ابتدا 1733 میں بوسٹن میں ہوئی اور ایسی تیزی سے ترقی کی کہ 1707 میں امریکہ میں اس کے مرکزی دفاتر کی تعداد 50 سے زیادہ تھی، جن کے تحت ہزاروں مقامی مجالس سرگرم عمل تھیں اور ان کے امریکی ممبروں کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی۔ اس طرح برطانیہ کو مرکزی قبلہ قرار دیتے ہوئے کینیڈا، آسٹریلیا، مصر اور مشرق وسطیٰ میں بھی یہ جال پوری طرح پھیلا دیا گیا۔
یہ خفیہ تحریک ہے جس کے ظاہری مقاصد نہایت سادہ خوبصورت لیکن حقیقی اہداف نہایت کبیر گنانے ہیں۔ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے خود ایک یہودی ربی کا قول کافی ہے۔ یہ ایک یہودی ادارہ اور تحریک ہے جس کی تاریخ، درجہ بندیاں، تعلیمات، خفیہ اشارے اور رموز، ان کی تشریحات شروع سے آخر تک یہودیت کا ایک حصہ ہیں۔ فری میسن کا نعرہ حریت، اخوت اور مساوات ہے۔ اس نعرے سے یہود نے کافی فائدہ حاصل کیا اور یورپ کے اندر خود کو عیسائی حکومت کے مظالم سے بچانے اور اپنے لیے شہری حکومت میں مناصب حاصل کرنے کے لیے اس نعرے کی خوب تشہیر کی گئی اور یہ نعرہ یورپ کے کئی ممالک میں انقلاب کا باعث بنا۔ تحریک کی رکنیت۔ فری میسن تحریک کی ممبرشپ ہر شخص اختیار نہیں کر سکتا۔ ہر قوم، ملک کے معروف اور ممتاز افراد کو اس کا ممبر بننے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اور جو شخص اس کی رکنیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، صاحب روزگار، مہذب، شریف النسب اور اچھے عہدے کا مالک ہو، جذباتی نہ ہو۔ اس ممبرشپ کے لیے درج ذیل حلف اٹھایا جاتا ہے۔ میں اس کائنات کے عظیم خالق کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں فری میسن تحریک کے رازوں، علامتوں، اقوال، تعلیمات اور اعمال کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دوں گا اور ان کو ہمیشہ صفحہ نمبر 86 سینہ میں مدفون رکھوں گا۔ اس حلف نامے سے فری میسن تحریک کے بارے میں اہم معلومات ملتی ہیں، مثلاً یہ کہ اس تحریک اس کے ظاہری لبادے سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ جو دستور ظاہری طور پر دکھایا جاتا ہے اس کے لیے اس قسم کے شدید قسم نامی کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو اس حلف نامے سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مقاصد انتہائی خطرناک اور پراسرار ہیں، اس لیے قسم میں ان کے بارے میں ہر قسم کی رازداری پر شدید زور دیا گیا ہے۔ فری میسن تحریک کے 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1، علامتی میسنری۔ اس مرحلے میں مختلف ادیان و مذاہب کے لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے اور ان سے ایسے پراسرار اعمال اور حرکات کرائے جاتے ہیں جن کا مفہوم سمجھنے سے وہ قاصر رہتے ہیں۔ شاہی میسنری۔ اس مرحلے کے ممبرز کی اکثریت یہود پر مشتمل ہوتی ہے جن کو رفقا کہا جاتا ہے۔ اس میں یہودی ممبروں یا علاقائی میسنری کے صرف اعلیٰ درجے کے مخلص ممبروں کی شمولیت کی اجازت ہوتی ہے۔ عالمی میسنری۔ عالمی میسنری سب سے اونچا درجہ ہے جس میں صرف اعلیٰ درجے کے خالص اور یہودی شریک ہوتے ہیں، انہیں حکماء کہا جاتا ہے، اور اس درجے کے سربراہ کو رئیس الاعظم کہا جاتا ہے جو تمام فری میسن انجمنوں کا منبع و مصدر ہوتا ہے۔ تاہم اس درجے کے مرکزی عمل یا عہدیداروں کو عام عہدیداروں سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ فری میسن تحریک کے اغراض و مقاصد۔ محققین کے نزدیک یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ فری میسن کی انجمنیں اور محفلیں یہودیوں کے جاسوسی اڈے ہیں جن کے ذریعے وہ ہر ملک کے اندرونی حالات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ انہی کے ذریعے پروپیگنڈا اور افواہیں پھیلانے کا کام کیا جاتا ہے۔ فحاشی اور بے روی کو عام کرنے اور اختلافات پیدا کرنے کے لیے اپنے مراکز اور ان کے بھولے بھالے اراکین کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہودی خود پردے کے پیچھے رہتے ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران یورپ کے حاکم خاندانوں کے اکثر افراد اس کے اشاروں پر گھومتے رہے جن کی بدولت مذہبی اقتدار کی رسوائی، فحاشی اور غیر اخلاقی اقدار کو فروغ حاصل ہوا۔ خاص طور پر گزشتہ 2 عالمی جنگوں کے دوران فری میسنری کا مذموم کردار منظر عام پر آیا جو انسانیت کے لیے تباہ و بربادی کا پیغام ثابت ہوا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اسلامی دنیا اس زہریلی مجالس کے خلاف بہت دیر سے بیدار ہوئی اور سب سے پہلے حکومت مصر 1964 میں اس پر پابندی کا حکم صادر کیا، ان کے تمام اڈے اور ادارے ضبط کیے۔ اسلامی دنیا میں فری میسن تحریک پر آہستہ آہستہ پابندی لگتی رہی مگر گرگٹ نے اپنا رنگ بدلا اور اکثر ممالک میں روٹری کلبوں کے نام سے یہی تنظیم خلاف انسانیت کے عنوان سے سرگرم عمل ہے۔ روٹری کلب۔ یہ تنظیم ان ممالک میں خاص طور پر قائم کی ہے جہاں فری میسنری پر پابندی عائد ہے۔ اس کے مراکز تمام اہم اور بڑے بڑے شہروں میں اسے پوشیدہ رکھنے کے بجائے ظاہر رکھا جاتا ہے۔ اس کی غرض یہ بتائی جاتی ہے کہ اجتماعی اقتصادی موضوعات پر کانفرنسیں اور لیکچروں کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جائے اور مختلف اقوام اور ادیان کے درمیان قریبی رشتہ قائم کیا جائے، لیکن
در حقیقت یہ فری میسن کا ہی ایک گروپ ہے جس کے ذریعے کسی ملک کے سیاسی، علمی، اقتصادی اور اجتماعی احوال کی جاسوسی کی جاتی ہے اور یہودی مقاصد کے لیے مفید ہونے کا کھوج لگا کر ان کو مزید حساس مراکز تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی رہنماؤں نے ٹیکسیشن سٹی سے 30 دسمبر 1950 کو انقلابیوں کے خطرناک عزائم کے باعث حکم ذیل جاری کیا۔ عقیدہ کے دفاع کی خاطر اپنے دینی رہنماؤں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ روٹری قلم نامی اداروں سے دور رہیں اور ان کے اجتماعات میں شرکت نہ کریں۔ عام لوگوں کو بھی تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ حکم نمبر 684 کو مدنظر رکھتے ہوئے خفیہ اور مشتبہ تنظیموں سے دور رہیں۔